السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک خوبصورت کمپلیٹ ناول لے کے حاضر ہوں جس کا نام ہے تم پھول کسی کو مت دینا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ یہ جلوس فصل بہار ہے، تہی دست یار سجا اسے، کوئی اشک پھر سے شرر بنا، کوئی زخم پھر گلاب کر۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لڑکیاں آخر اداکاروں اور گلوکاروں کے پیچھے اتنی پاگل کیوں ہوتی ہیں۔ سمد نے بیٹھے بیٹھے اس بحث کو ایک اور زاویے سے دیکھا۔ اوئے مسٹر، یہ بیماری صرف لڑکیوں ہی میں نہیں، لڑکوں میں بھی ہوتی ہے، ڈھکے چھپے انداز ہی میں صحیح، لیکن یہ تمام لڑکے اسکرین پر سحر بکھیرتی اپسراؤں کے دیوانے ہوتے ہیں۔ قرۃ العین نے صدا بلند کی۔ چھوٹے سے رسالے کے اس آفس میں تمام کام کرنے والوں کی آپس میں اچھی راہ و رسم تھی۔ وہ اپنے لکھے ہر آرٹیکل، ہر کالم اور ہر انٹرویو پہ تنقیدی گفتگو کیا کرتے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں نینا؟ آخر تم ہی کو تو انٹرویو کرنا ہے۔ نوجوان نسل میں اپنی رومانٹک غزلوں اور گیتوں کے ذریعے کریز بن جانے والے علی اشعار سے تم ہی کمنٹ نہیں کر رہی ہو؟ ردا نے اسے متوجہ کیا اور وہ جو ہونٹوں میں پین دبائے کسی غیر مرئی نکتے کی جانب دیکھ رہی تھی، اچانک ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ عجیب آدمی ہے یہ علی اشعار۔ پہلے تو اس کے پاس وقت نہیں تھا، کبھی کوئی محفل تو کبھی کوئی پروگرام، فون تک پہ انٹرویو دینے سے انکار کر دیا اس نے، اور دیکھ لو کل خود ہی ایڈیٹر صاحب کو فون کر کے مجھے اپنے گھر پہ بلوا لیا ہے۔ سچ پوچھو تو اس کے گھر جاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس طرح کے لوگ پریس والوں اور عوام کے سامنے ہمیشہ اچھا بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے کسی بھی غلط چیز کی توقع مت رکھو، اور پھر تم وہاں اکیلی تھوڑی جاؤ گی، ہمارا فوٹوگرافر نومی تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ سمد نے اسے دلاسا دیا۔ ہاں لیکن اس کا گھر ہے بھی کتنے دور دراز علاقے میں، اور پھر رات کے 8:30 بجے انٹرویو دینے کی کوئی تک ہے بھلا؟ اب انٹرویو کرتے کرتے کم از کم 2 گھنٹے تو لیں گے ہی۔ ہمارے پاس کوئی اپنی کنوینس ہے نہیں، ڈراپ تو ایڈیٹر صاحب کروا دیں گے، لیکن واپسی؟ نینا کے دل میں ایک نہیں کئی وسوسے تھے۔ اے ڈرپوک لڑکی، تجھے کس نے کہا تھا پریس جوائن کرنے کو، اور وہ بھی اسپیشل اسائنمنٹ والے کالم کے لیے انٹرویوز کرنے کو، جس کا مقصد صرف اداکار یا گلوکار کو جاننا نہیں بلکہ ان کی پرسنل لائف میں جھانکنا ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ تم نے سوال نامہ تیار کر لیا ہے یا وہ بھی ڈر کے مارے بھول گئی؟ قرۃ العین نے اسے جھڑکا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا تو پھر ابھی گھر چلی جاؤ، 8 بجے آ کے نومی کے ساتھ یہیں سے نکل پڑنا، واپسی پہ اللہ مالک ہے۔ سمد نے اسے تاکید کی۔ تبھی اندر سے ایڈیٹر علی حسن قریشی نکلے۔ نینا بی بی، 8 بجے کے قریب آپ کو اشعار کی پرسنل گاڑی آفس سے پک کرنے آئے گی اور وہی آپ کو ڈراپ بھی کر دے گی۔ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیجیے گا واپسی کا وقت، اور نعمان کو بھی لے لیجیے گا۔ اوکے، انہوں نے سارا پروگرام بتایا۔ اوکے سر، وہ ادب سے بولی۔ ایڈیٹر کے واپس جاتے ہی سمد نے ٹیبل بجائی۔ تیری آنکھوں کو غزل بولوں، قول بولوں یا تارے؟ علی اشعار کی گائی غزل کا مصرع تھا یہ۔ لگتا ہے یہ اشعار صاحب کچھ زیادہ ہی سخی دل ہیں۔ گاڑیاں، تنہائیاں، اوئے ہوئے۔ سمد شرارت سے مسکرایا۔ نینا نے پیپر ویٹ اٹھا کے اسے مارنے کا اشارہ کیا۔ 8 بجے سے کچھ پہلے ہی علی اشعار کی گاڑی اس چھوٹے سے آفس کے باہر موجود تھی۔ تیاری تو اس کی نارمل ہی تھی جیسی وہ روزانہ آفس آتے وقت کرتی تھی۔ بس جانے سے پہلے اس نے تازہ پانی سے منہ دھو کے اسکارف باندھا اور پرفیوم چھڑکا اور چل پڑی۔ گاڑی کے اندر کی فضا خنک اور ایئر فریشنرز کی مہک لیے ہوئی تھی۔ باوردی ڈرائیور اسے اور نعمان کو اس دور دراز علاقے میں بنے اکا دکا بنگلوں کے بیچ لے آیا اور ایک مخصوص طرز کے بنے گیٹ کے سامنے جا کر گاڑی کا ہارن بجایا۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر گیراج میں اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، جہاں 2 قیمتی گاڑیاں چمچماتی ہوئی اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اندر گئے تو ایک شاندار قسم کا لاؤنج ان کا منتظر تھا۔ جدید ڈیزائن سے آراستہ صوفے، کرسٹل ٹیبل اور اس پر رکھی کرسٹل ہی کی کئی چیزیں، چھت پہ لگا اعلیٰ طرز کا بڑا سا فانوس اور اس کی جھلملاتی روشنی سے سجا ماحول۔ دیوار میں اے سی لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی علی اشعار کی اندراج کی ہوئی تصویر۔ وہ یقیناً خوبصورت، خدوخال اور جاذب شخصیت کا مالک تھا۔ میڈم جی، کیا گانے سے اتنے سارے پیسے مل سکتے ہیں؟ اگر مل سکتے ہیں تو میں کیوں تصویریں کھینچ کھینچ کے اپنا وقت برباد کر رہا ہوں؟ یقیناً نعمان بھی اس آن بان اور شان سے مروب ہو گیا تھا اور
ہوئی تو نینا خود بھی تھی۔ نہیں نومی، مجھے تو یہ کوئی ذمہ دار لگ رہا ہے، امیر لوگوں کے بچوں کو ہی اس طرح کے شوق ہوتے ہیں۔ اس نے یقیناً یہی سمجھا تھا۔ اس چپ چاپ سے ماحول میں ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ایک ملازم ٹرالی گھسیٹتا ان تک آیا۔ ٹرالی بھی کئی طرح کے لوازمات سے سجی تھی۔ نینا نے کوک اور سینڈوچ پر ہی اکتفا کیا۔ اشار صاحب کہاں ہیں؟ ہمیں دیر ہو جائے گی، اس نے ملازم سے پوچھا۔ میڈم، سر ابھی نیچے آ رہے ہیں۔ اصل میں آج وہ کافی بزی رہے ہیں، یتیم خانوں اور اسپیشل چلڈرن کے اسکولز کا معائنہ کیا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آئے ہیں۔ میں نے آپ کے آنے کی اطلاع دے دی ہے، وہ آ جاتے ہیں ابھی۔ نینا کو وہ ملازم روبوٹ کی طرح کی حرکتیں کرتا ہوا لگا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد سیڑھیاں اترتے ہوئے علی اشار نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس، اسکرین سے بالکل الگ ایک علی اشار ان کے سامنے تھا۔ وہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ دلکش مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ سجائے اس نے انہیں ویلکم کیا۔ سوری مس نینا علی، میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ اصل میں پچھلے چند دنوں سے میں بہت مصروف رہا ہوں۔ کنسرٹ، ریکارڈنگ اور پھر آج چیریٹی اور فنڈز کے لیے چکر لگے۔ وہ بہت اچھی طریقے سے اپنی مصروفیت کی تفصیل بتانے لگا۔ آپ کے ملازم نے بتایا کیسے ہیں آپ؟ وہ رسماً مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کو آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ جی بالکل نہیں۔ انٹرویو شروع کریں؟ ضرور، میں حاضر ہوں آپ کی عدالت میں، وہ مسکرایا۔ اس نے اپنا منی ٹیپ ریکارڈ آن کیا اور نومی نے اپنے کیمرے کو تیار کر لیا۔ علی اشار صاحب، 6 سال پہلے آپ نے بطور غزل گو سنگر اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس 6 سال کے اندر اندر آپ کے 7 عدد البمز اور کئی سارے گانے آ گئے جو کہ نہ صرف مقبول ہوئے بلکہ ہر بچے بڑے کے ہونٹوں پہ بھی مچلتے رہے۔ اتنی شہرت پا کے کیا ملا آپ کو؟ سوال بظاہر کچھ عجیب سا تھا، لیکن علی اشار نے بہت خوبصورت انداز اپنایا جواب دینے کا۔ دیکھیے نینا، میں شہرت کا بھوکا نہیں، اور اگر ہوتا تو میں اپنا فنی سفر کسی غزل گو سنگر سے نہیں بلکہ باپ سنگر یا بھنگڑا سنگر کی حیثیت سے رکھتا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے جو فیلڈ، جو زاویہ چنا، وہ لوگوں کے دلوں تک بے کم و کاست پہنچا اور انہی کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، شہرت اور دولت بھی۔ میرے لیے تو اپنے چاہنے والوں کی دعائیں ہی میرا حاصل ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میرا مطلب فیملی۔ ایک اور سوال اٹھا۔ والدین کا ساتھ تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی چھوٹ گیا۔ 2 بھائی ہیں، اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں۔ ایک بہن جو کہ شادی شدہ اور ماشاءاللہ سے اپنے گھر میں خوش ہے۔ یعنی آپ اس اتنے بڑے گھر میں تنہا رہتے ہیں؟ اس پہ نینا مسکرائی۔ بالکل نہیں، میں تنہا تو نہیں، میرا پی اے اور سیکرٹری شاویز ہے، میرا بنگالی کوک دلبر ہے، میرے 2 عدد ڈرائیورز، کام والی ماسی نازا ہیں اور میرا چوکیدار گل زمان خان۔ میرے کمرے میں میرے ساتھ میری غزلیں، میرے گیت اور میرے ارد گرد بکھری نظمیں رہتی ہیں، علی اشار نے گنگناتے لہجے میں جواب دیا۔ تو آپ اپنی اس تنہائی کو دور کیوں نہیں کر لیتے کسی ساتھی کی موجودگی سے؟ نینا نے شرارت سے کہا۔ نومی مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچے جا رہا تھا۔ جب قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا، فی الحال تو ایسا کوئی نہیں ملا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ در آئی۔ اشار جی، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی دل آویز شاہ کی طرف، جو کہ نہ صرف ایک گلوکار تھی بلکہ اچھی اداکارہ بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آپ سے بہت اچھی جان پہچان اور دوستی تھی، یہاں تک کہ آپ کی شادی کی افواہیں بھی پھیلی تھی، لیکن اچانک وہ اسکرین سے غائب ہو گئیں اور 6 ماہ بعد ان کی موت کی خبر میڈیا تک پہنچی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نینا نے انتہائی اہم سوال اٹھایا۔ اشار کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے کہ بولنے کے لیے الفاظ تراش رہا ہو۔ دل آویز شاہ میری بہت اچھی دوست تھی، فیملی ٹرمز بھی تھے ہمارے، پروفیشن بھی ایک تھا، انڈرسٹینڈنگ بھی تھی ہم میں، لیکن شادی کا قطعی کوئی خیال نہ تھا۔ اللہ نے دل آویز کو بہت ہی کم وقت دیا تھا۔ اس کی اچانک موت نے میرے دل پہ بہت گہرا صدمہ اور اثر چھوڑا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ماحول کچھ افسوسناک بن گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے مستقبل کے بارے میں کیا پلان ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا اور اس طرح علی اشار اس کے ہر سوال کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کے ترتیب دیے ہوئے تمام سوال ختم ہو گئے۔ انٹرویو کے بعد اشار انہیں کھانے کی ٹیبل تک لے گیا، جہاں اعلیٰ قسم کا پاکستانی اور چینی کھانا عمدگی سے سجایا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد اشار نے انہیں گاڑی تک چھوڑا اور گاڑی نے دونوں کو ان کے گھر پہ اتارا۔ نینا نے شکر ادا کیا کہ یہ مشکل اسائنمنٹ بخوبی انجام کو پہنچی تھی۔ رات بھر بیٹھ کے اس نے علی اشار کی ریکارڈڈ آواز کو کاغذ پر اتارا اور صبح انٹرویو ایڈیٹر سے پاس کرا کے کمپوزنگ کے لیے بھیج دیا۔ اس کے سبھی ساتھی اس کارنامے پہ خوش تھے۔ ویل ڈن نینا، بہت اچھے سوالات کیے ہیں اور موصوف کے جوابات بھی بہت اچھے ہیں، قرۃ العین نے کمنٹ کیا۔ مجھے تو یہ آدمی بہت چالاک لگتا ہے۔ دل آویز شاہ کے سوال پر کتنی مہارت سے مکر گیا، جبکہ مجھے یاد ہے کہ دل آویز شاہ سے اس کی شادی کی تصویریں بھی
चुरा के छापी गई थी और इनसे ये साहब इसी तरह इनकार कर गए थे कैमरा ट्रिक कहकर। समद ने खबर दी। मुझे तो पहली मुलाकात में वो अजीब अजीब सा ही लगा। अकेला रहता है, कोई बीवी कोई दोस्त नहीं, फैमिली के नाम पे 8-10 नौकर हैं और एक आलीशान पनाह का। नैना ने कहा, यार ये मीडिया और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोग अव्वल दर्जे के फरेबी होते हैं। 6-6 इश्क लड़ाते हैं, 4-4 शादियां करते हैं और आखिरी उम्र की शादी को ही हाईलाइट करके एक्सपोज करते हैं। बहुत कम मिसालें हैं हमारे यहाँ किसी अदाकार या गुलकार की कि एक अदद शादी की। रेदा ने हकीकत ही कही थी। खैर मुझे इससे क्या, मेरा काम इतना ही था कि मैं इसे इंटरव्यू करूं। इसकी शख्सियत के बारे में अच्छी या बुरी राय देना मेरा काम नहीं। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। आज हुमा का रिजल्ट था एफएससी का, पता नहीं क्या होगा। परेशान थी वो काफ़ी कल रात से। नैना ने अपना हैंड बैग और फाइल उठाए और ऑफिस से बाहर चली गई। इसने घर के डोर बेल को बजाया तो दरवाज़ा अम्मी ने खोला। घर में खिलाफ तवक्का बहुत सन्नाटा सा था। वो तो किसी दमाद चौकड़ी, किसी शोहर हंगामे की तवक्का किए बैठी थी, लेकिन घर में तो खामोशी थी। क्या हुआ अम्मी? हुमा का रिजल्ट आ गया और ये सब लोग कहाँ हैं? इसने माँ के चेहरे को देख के कहा। तुम चलो अंदर, लग जाएगा पता तुम्हें अपनी लाडली बहन के करतूतों का। वालिदा ने इंतहाई संजीदगी से कहा। वो किसी अनहोनी खबर का खदशा लिए अंदर दाखिल हुई। हुमा, शहीर, सूफिया, कोई भी तो बाहर ना था। वो चुपचाप अंदर कमरे तक आई। वहाँ बेड पे इसे तीनों ही नजर आ गए, कदरे उदास, चुपचाप। हुमा, क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, बताओ मुझे, इसने गुमसुम सी बैठी हुमा को कहा। इसने बेबसी से बहन को देखा और इसकी आंखें पल भर को नम हो गईं। क्यों रो रही हो? कोई तो मुझे बताए इसके रिजल्ट का क्या हुआ? पेपर क्लियर हुए या कोई रह गया? अब इससे खुद भी रोना आ रहा था। नैना अपी, हुमा का रिजल्ट आ गया है, सूफिया ने बमुश्किल यही कहा। क्या आया है ये भी बताओ, आखिर तुम सब लोग यूं मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? वो सरापा सवाल थी। वो असल में नैना अपी, हुमा ने तमाम पेपर, शहीर ने शुरुआत की। हाँ हाँ बोलो, क्या तमाम पेपर? इसकी जान अटकी सी थी। हुमा ने तमाम पेपर्स फेल नहीं किए, इसका एफएससी क्लियर हो गया और वो भी 70% नंबरों से। शहीर ने रुक रुक के बताया और हुमा, सूफिया, शहीर और दरवाजे पर खड़ी अम्मी भी खिलखिला के हंस पड़े। वो जो बौखलाई सी बैठी थी, इसकी जान में जान आई और वो अपनी घबराहट छुपाते हुए इन तीनों को कुशन उठा उठा के मारने लगी। बदतमीज़ों, जान निकालने का इरादा था मेरी। कितनी परेशान थी आज सुबह से मैं। हुमा से भी ज़्यादा मुझे फ़िक्र थी जैसे मेरा रिज़ल्ट हो। और अम्मी आप भी। इसने मुस्कुराती माँ को देखा। भाई मैं क्या करती, तेरे ये छोटे बहन भाई तीनों ने इतना ज़ोर दिया कि मैं मना ना कर पाई। वो साफ मुकर गईं। चलें नैना आपी, इसी खुशी में आप आज हमें आइसक्रीम खिलाएंगी, हुमा ने फरमाइश की और वो इनकी इस खतरनाक शरारत पे मुस्कुरा के रह गई। अली आशार का इंटरव्यू मैगजीन में क्या छपा, लोगों की तारीफी खतूत और फ़ोन कॉल्स की गोया लाइन लग गई। किसी को आशार का फ़ोन नंबर दरकार होता तो किसी को इसका एड्रेस। नैना के भी दोस्तों ने इसे इस खसूसी इंटरव्यू को इतनी कामयाबी से करने पर मुबारकबाद दी और वो बहुत खुलूस और मोहब्बत से हर किसी की मुबारकबादें समेट रही थी। आज भी वो अपने ऑफिस में बैठी अपने अगले इंटरव्यू के लिए सवाल तरतीब दे रही थी कि पेवन ने इसे फ़ोन की इतला दी। किसका फ़ोन हो सकता है? वो खुद कलामी करती हुई टेलीफोन तक आई। हेलो मिस नैना, अली आशार अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से खनकता हुआ लहजा सुनाई दिया। आशार साहब आप? इसकी हैरत मुतवक्का थी। हाँ जी जनाब, हम आज ही आपके एडिटर की तरफ से रिसाला मिला। आपने तो कमाल ही कर दिया नैना, इतनी खूबसूरती से मेरा इंटरव्यू तरतीब दिया आपने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अरे आशार साहब, इंटरव्यू दिया आपने था, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाते हुए इसे तरतीब दिया है। नैना भी मुस्कुरा दी। नैना जी, ये प्रेस वाले तो हम जैसे फ़नकारों को 2 टके का समझते हैं। इंटरव्यू लेते ज़रूर हैं लेकिन छापते वही हैं जो इनके दिलों में हो। लेकिन आप और आपका रिसाला बहुत ताउन करने वाले हैं। कल शाम मैंने अपने घर पे एक पार्टी रखी है, बस कुछ दोस्त, मैं चाहता हूँ आप भी आएँ। वो असल बात की तरफ आया। मैं? शुक्रिया आशार साहब, लेकिन वो लफ्ज़ तराशने लगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर कन्वेंस का मसला है तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा, बस आप इनकार मत करें। आशार मुरवत से बोला। वो चुप ही रही। देखिए मिस नैना, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना आपने समझ रखा है। इसकी इस बात पर नैना की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सच तो ये था कि पहली मुलाकात के बाद नैना के दिल से तमाम के तमाम खौफ हवा हो चुके थे और वो अब कम अज़ कम आशार की शख्सियत की तरफ से बेखौफ थी। ये बताए कितने बजे आना है? ये हुई ना बात, कल शाम 6 बजे। अगर आप कहें तो गाड़ी भिजवा दूं आपके घर? वो खिलखिलाया। नहीं शुक्रिया, मेरा भाई मुझे ड्रॉप कर देगा। इसने इनकार कर दिया। ओके फिर कल मिलेंगे। ओके। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था और वो सोच के 2 राहों पे खड़ी सोचे जा रही थी। इसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, ये फैसला इस वक्त खासा मुश्किल ही था। नैना, अगर हाँ कर ही दिया है तो जाने से घबरा क्यों नहीं हो? और तुम वहाँ कोई पहली मर्तबा थोड़ी जा रही हो, अकेली भी तो नहीं होगी, शहीर तुम्हारे साथ होगा। उलझी घबराई सी नैना को वालिदा समझाते हुए बोली।
ہاں امی، لیکن وہ اتنے امیر لوگوں کی پارٹی ہوگی، اونچی حیثیت والے اونچے لوگ، میں وہاں خود کو انفٹ محسوس کروں گی۔ ہزاروں خدشے اس کے دل میں تھے۔ اوفو نینا آپی، آپ میرے فیورٹ سنگر علی اشار کے گھر جانے یا نہ جانے کے بارے میں بہت سوچ رہی ہیں۔ ہما نے اسے چھیڑا۔ اٹھو آپی، 5:30 تو یہی بج گئے، اب تو مجھے کچھ حکم دے، بوتل کا جن منتظر ہے۔ تو ہاں کر یا نہ کر، تو ہے میری آپی، تو ہے میری آپی، شہیر زور زور سے گنگنانے لگا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور کمرے میں جا کے تیار ہونے لگی۔ پارٹی تھی تو اس نے گرین کلر کا جارجٹ کا کڑھائی کیا ہوا سوٹ نکالا، ہلکے میک اپ کے ساتھ نازک سی جیولری پہنی اور لپسٹک لگا لی، بالوں کی چوٹی بنائی اور اسکارف باندھ لیا۔ شہیر کا موٹر سائیکل ڈیفنس فیز 8 میں پہنچ چکا تھا۔ نینا کو گھر دھندلا سا ہی لیکن یاد ضرور تھا۔ کچھ ہی دیر کے اندازوں کے بعد نینا نے موٹر سائیکل اسی مخصوص گیٹ کے باہر رکوائی جہاں علی اشار کے نام کا بورڈ بھی آویزاں تھا۔ وہ لوگ اندر گئے تو علی اشار کو اپنا منتظر ہی پایا۔ اندر اور کئی چہروں کی بھیڑ تھی، جن میں چند اداکار تھے اور باقی قدرے انجان چہرے۔ اشار اسے ساتھ لے کر باقی لوگوں کے پاس آیا۔ تو دوستو، فائنلی مہمان خصوصی آ چکی ہیں۔ یہی ہیں وہ جن کے لیے آج میں نے یہ چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، مس نینا علی۔ اس کے یہ کہنے پر سبھی نے تالیاں بجائیں اور نینا کے لیے یہ انکشاف خاصا عجیب تھا کہ یہ پارٹی اسی کے لیے دی گئی ہے۔ سبھی پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ شہیر تو اپنے من پسند اداکاروں سے باتوں میں اور آٹوگراف لینے میں مصروف تھا اور وہ ہاتھ میں کوکا کولا گلاس تھامے کونے میں کھڑی تھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے تب دل کا عالم کے ارد گرد کے ماحول میں کوئی چہرہ، کوئی مزاج اپنا جیسا نہ ہو، دل کی سمت ڈائمنشن کہیں بھی ملتی نہ ہو، بڑی محفل میں بھی یہ احساس ہو کہ تنہائی ہی ارد گرد ہے، آنکھوں کے سامنے کئی ہنستے مسکراتے چہرے ہوں، بکھرتے قہقہے ہوں، لیکن آنکھوں کے ارد گرد فقط تنہائی ہی گھر بنائے ہو۔ نینا، آپ یہاں اکیلی کونے میں کھڑی ہیں، یقیناً آپ بور ہو رہی ہیں نا؟ علی اشار ہاتھ میں لیمن اسکواش تھامے اس کے سامنے تھا۔ نہیں، بور نہیں ہو رہی، بالکل بھی نہیں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ پتہ ہے نینا، ہم لوگ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی فقط سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں، کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں تو کبھی اپنے ماضی کے بارے میں، لیکن ہم یہی سوچتے کہ اس سب کے بیچ ہم اپنا قیمتی حال کہیں کھو دیتے ہیں۔ اشار بہت سنجیدگی سے بولا۔ پتہ ہے اشار صاحب، آپ گانے کے علاوہ باتیں بھی خوب کرتے ہیں۔ نینا کے کمنٹ پر اشار نے کھل کر قہقہ مارا۔ چلیں نینا، میں آپ کو اپنا لان دکھاؤں۔ وہ نینا کو اپنے ساتھ لے کر باہر لان میں آ گیا۔ باہر کی فضا خاصی خنک تھی، تاریکی پہ اشار کے گھر کی روشنی حاوی تھی، ماحول میں پھولوں اور رات کی رانی کی مہک تھی۔ ایک بات بتائیں اشار صاحب، آپ نے تو مجھے اس پارٹی میں صرف ایک گیسٹ کی حیثیت سے بلایا تھا اور یہاں آ کر آپ نے مجھے مہمان خصوصی ظاہر کیا، ایسا کیوں؟ نینا کتنی دیر سے جو سوال چھپائے بیٹھی تھی وہ کر ہی ڈالا۔ پہلے آپ مجھے اشار صاحب کہنا بند کریں، میں صرف اشار ہوں، اور اگر آپ زیادہ تکلف برتنا چاہیں تو علی اشار کہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں صرف میری مہمان ہی نہیں بلکہ خاص مہمان کی حیثیت سے آئی ہیں۔ دیکھیں نینا، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت الگ قسم کی لڑکی ہیں، بہت اسپیشل، اور میں بھی مزاجن بہت الگ سا بندہ ہوں۔ نینا، اگر بات گھما پھرا کے نہیں کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ اشار نے بہت دھیمے، بہت مدھم لہجے میں کہا۔ میرے والدین سے؟ وہ کچھ حیران سی ہوئی اس کی باتوں سے۔ جی ہاں، میں آپ کو آپ کے والدین سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز خاصا اپنائیت بھرا تھا۔ اشار، آواز گویا نینا کے گلے میں رند گئی۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے دل میں ایک ساتھی کی خواہش بہت شدت سے جاگی ہے۔ مجھے جس خاص ہستی کی تلاش تھی، آپ کو دیکھا تو یوں لگا کہ وہ تلاش آپ ہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو خاصی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن یہی سچ ہے۔ وہ نینا کے چہرے پر اپنی آنکھیں ٹکا کے بولا اور وہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھا نہ پا رہی تھی۔ کتنا عجیب تھا یہ اچانک کیا ہوا انکشاف۔ تبھی اوپر ٹیرس پہ ایک چناکا سا ہوا، کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ نینا اور اشار دونوں اس طرف دیکھنے لگے۔ نازو، مجھے نیچے جانے دو۔ اوپر سے کسی عورت کے قدرے چیخنے کی آواز آئی اور اگلے ہی پل دروازے کے زور سے بند ہونے کی۔ کس کی آواز ہے یہ؟ نینا کی حیرت کی انتہا تھی۔ وہ ہماری کام والی ہے نا نازو، اس کی بڑی بہن بیمار ہے تو میں نے علاج کے لیے اسے یہاں رکھا ہوا ہے، چند دن کے لیے، بیچاری بہت بری حالت میں ہے۔ اشار کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ نینا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اچھا اشار، میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا نینا، وہ پھر اسی والہانہ پن سے بولا۔ میری امی کو ہی اختیار ہے یہ باتیں طے کرنے کا۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتی اندر شہیر کو بلانے چلی گئی۔ بہت ہی عجیب بنتا ہے، وہ دوسری ہی ملاقات میں اس نے تم سے یہ سب کہہ دیا؟ ردا سنتے ہی اچھل پڑی اور پریشان سی نینا مزید گھبرا اٹھی۔ دیکھا جائے تو اس نے کوئی غلط طریقہ نہیں اپنایا، بہت محتاط رویے میں اس نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا سنگر، اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، اس کی چوائس نینا علی ہی کیوں؟ نینا اپنا آپ شیئر کرتے ہوئے بولی۔ لیکن نینا، وہ مجھے خاصا سمجھدار لگ رہا ہے، مطلب یہ کہ بجائے اس نے مجھے پروپوز کرنے کے
2-3 سال تجھ سے محبت رچانے کے ڈائریکٹ تمہارے گھر والوں سے مل کے تمہیں مانگنے کی بات کی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ خاصا میچور ہے۔ ردا نے ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ نینا چپ ہی رہی۔ دیکھو نینا، تمہاری امی بھی تمہارے لیے کسی بہتر رشتے کی تلاش میں ہے نا؟ تو کیا علی اشار کا رشتہ بہتر نہیں ہو سکتا؟ ردا کا سوال خاصا مشکل تھا۔ ردا، یہی تو بات ہے، مسئلہ کہیں بھی نہیں۔ اشار ہر طرح سے ایک بہتر انسان ہے اور میری امی بھی شاید بہت خوشی سے راضی ہو جائیں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا اپنا دل کچھ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہے۔ نینا کا انداز کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ کیا تم اشار سے شادی نہیں کرنا چاہتی یا پھر کوئی اور تمہیں پسند ہے؟ کہیں تم اس کے بارے میں پھیلی ہوئی افواہوں سے تو خوفزدہ نہیں؟ اور اگر ہو تو میری یہ بات یاد رکھو کہ شوبز سے جڑی ہر ہستی اس طرح کے فلیش لائٹ کی زد میں ہمیشہ رہتی ہے۔ ردا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں ردا، اور انسان پرکھنے کی سمجھ بھی ہے مجھ میں۔ اشار بہت اچھے انسان ہیں اور میرے پاس بھی اس رشتے سے انکار کا کوئی جواز نہیں، لیکن میں پھر بھی بہت الجھی ہوئی ہوں۔ امی سے ڈسکس کروں گی میں آج یہ بات، پھر جو فیصلہ وہ کریں گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ نینا نے بالآخر کچھ طے تو کر لیا۔ آفس سے گھر آئی تو لاؤنج میں ٹی وی پر اشار ہی کی آواز اور چہرے سجے ہوئے تھے اور ہما چوکڑی مارے چائے اور غزل دونوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا۔ اشار کی خوبصورت آواز نینا کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے دل میں بھی پہلی بار محبت کی کونپل پھوٹ چکی تھی اور وہ کونپل رہ رہ کے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بھاگتی خیالوں کی دنیا سے نکل کر کام میں پناہ لینا چاہتی، لیکن کاغذوں کے بیچ سے بھی اشار کی خوبصورت مسکراہٹ اسے نظر آ جاتی یا پھر سماعت سے اشار کا کھنکتا ہوا لہجہ ٹکرا جاتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ غزل اشار نے اس کے لیے گائی ہو، اسی کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اشار نے سارے جہاں کی لڑکیوں کی پرواہ نہیں کی، بس اسے دیکھا اور اپنے لیے چن لیا۔ سچ یہ محبت کی کونپل، یہ چاہت کا بیج کتنی خاموشی سے دلوں کی نم مٹی میں اگاتا ہے کہ ہمیں خود بھی اس کے پھوٹنے کا پتہ نہیں چلتا۔ پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب محبت کے نام کا ایک تناور شجر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ہم اس کی چھاؤں تلے۔ امی اس کے منہ سے ساری رودات سن کر کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، مجھے تو اس رشتے میں کوئی مذائقہ نہیں لگ رہا۔ نینا، تمہاری کیا مرضی ہے اس بارے میں؟ امی، فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، پھر میری مرضی کی کیا اہمیت ہے؟ ابو کے بعد آپ ہی تو ہمارا سب کچھ ہیں۔ مجھے وہ سب منظور ہے جو آپ چاہیں گی۔ نینا نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ مجھے تو لڑکا اچھا ہی لگ رہا ہے، شہیر بھی اس کی بہت تعریف کر رہا تھا، اور پھر اس کا یہ سمجھدارانہ انداز میچورٹی۔ نینا، اس کو کہہ دو کہ وہ کسی دن مجھ سے ملنے آ جائے اور اپنے خاندان والوں سے ملوائے۔ باقی تو سب ٹھیک ہے امی، لیکن ایک بات میرے دل کو بار بار کھٹک رہی ہے، وہ یہ کہ کیا صرف 2-3 ملاقاتوں سے کوئی انسان کسی کو سمجھ پاتا ہے، یا پھر کیا زندگی بھر کے فیصلوں کے لیے اتنی جلد بازی ٹھیک ہوتی ہے؟ نینا کا خدشہ تھا تو درست۔ امی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ بیٹا، کسی کو سمجھنے کے لیے وقت کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دو انسان سالوں تک ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کو جان نہیں پاتے، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے فقط چند ملاقاتیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو نینا، تمہیں میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تم جتنا سوچنا چاہو سوچو اس رشتے پر، اور پھر ذہن سے ہر خدشے کو نکال کے ہی کسی حتمی فیصلے پر پہنچو۔ والدہ کی باتوں نے اس کے ذہن کو خاصا ریلیکس کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر تک آئی اور دیر تک اشار کے بارے میں سوچتی رہی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ خواب بن کر نینا کی آنکھوں میں تھا۔ نینا آپی، اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو میں میوزک لگا لوں؟ آج چھٹی کا دن ہے اور مجھے بوریت ہو رہی ہے۔ ہما اسے کام میں مصروف دیکھ کر التجا کرنے لگی۔ لگا لو، میں کوئی آرٹیکل تھوڑی لکھ رہی ہوں، درازیں ہی صاف کر رہی ہوں، وہ مسکرا کے بولی۔ ہما نے اپنے بیڈ سائڈ کی دراز کھولی اور ڈھیر سارے آڈیو کیسٹ خود ہی گر پڑے۔ کیا لگاؤں آپی؟ ملکہ پکھراج کا راگ پہاڑی یا پھر ایلن فقیر؟ ہما کی بات پہ نینا ہنس پڑی۔ اپنے ذوق کے مطابق ہی لگا لو، جو بھی لگاؤ۔ ہما نے ایک کیسٹ منتخب کیا اور اسے ٹیپ میں ڈال کر آن کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اشار کی آواز ماحول میں گونجنے لگی۔ اس کی آنکھوں کو غزل بولوں، قول بولوں یا تارے؟ جھیلوں سا وہ درپن ہے تو ساگر سے کنارے، اس کی آنکھوں کو۔ ہما، تجھے کوئی اور سنگر نہیں ملتا سننے کے لیے؟ پتہ نہیں کس خیال کے تحت نینا نے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیں آپی، آپ کا سخت گیر پروفیشن اور تنقیدی نظر اپنی جگہ، لیکن کم از کم علی اشار کے بارے میں اتنی ناگواری سے بات نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہما مصنوعی خفگی سے بولی۔ نینا مسکرا دی۔ شاید علی اشار کے بارے میں سب کی یہ پسندیدگی خاصی اچھی لگی تھی۔ ہما تو قدرے اونچی آواز میں گانے لگا کے باہر صفائی کرنے چلی گئی اور اشار کی آواز اس کے ہمراہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔ کیوں شام کے رنگوں میں شناسائی سے چھلکے، کیوں اس کی ہنسی جیسے لگیں چاند ستارے۔
غزل کے ان بولوں پہ نینا چپکے سے مسکرا دی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ تبھی چھوٹے سے ٹیبل پہ پڑا ٹیلی فون چلا اٹھا۔ ہما، دیکھو کس کا فون ہے۔ اس کا دل فون اٹھانے کو نہیں کر رہا تھا، وہ تو بس اشعار کی خوبصورت آواز میں کھوئے رہنا چاہتی تھی۔ گھنٹی بجے جا رہی تھی اور ہما کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ مجبوراً اسی کو فون اٹھانا پڑا۔ جلدی میں اس نے ٹیپ کا والیوم بھی کم نہ کیا تھا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ نینا کچھ پریشان سی ہوئی۔ ہیلو، اس نے آخری مرتبہ کہا۔ نینا، میں ہوں علی اشعار، معاف کیجیے گا، چپ رہنے کا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہرگز نہ تھا۔ میں تو آپ کے عقب سے آتی ہوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے علم نہ تھا کہ وہ آواز میری ہی ہے۔ اشعار کے لہجے میں خاصی اپنائیت تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ آج گھر پہ کیسے فون کیا؟ نینا کو پہلی مرتبہ اشعار کے فون نے حیرت میں نہیں بلکہ خوشی میں مبتلا کیا تھا۔ چھٹی کے دن آپ دفتر میں تو مل نہیں سکتی، اور اس دن پارٹی کے بعد آپ سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ کہیں آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ میں کیوں آپ سے خفا ہونے لگی؟ یہ تو سراسر خفگی سے بھرا جواب ہی ہوا۔ اشعار کے لہجے میں محبت تھی۔ نینا ہنسی۔ آپ نے اس دن والے سوال کا جواب نہیں دیا نینا۔ نینا چپ ہی رہی۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ آپ مجھے جانتی نہیں ہیں تو میں آپ کو سوچنے کا، اپنے آپ کو جاننے کا پورا موقع دوں گا۔ آپ بے شک جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، ملنا چاہے تو ملیں، بات کرنا چاہیں تو کریں، اور اگر نہیں تو آپ کی مرضی، لیکن میں آپ کو اپنانے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ زندگی کے 30 سال گزر جانے کے بعد اب مجھے اور میرے گھر کو آپ کی ضرورت ہے۔ اشعار کے پرتاثیر الفاظ نینا کے دل پر اثر کرنے لگے۔ ایک بات پوچھنا چاہوں گی اشعار، آپ کی پسند عام سے چہرے، عام سی زندگی، رہن سہن اور عام سے خوابوں والی ایک عام سی لڑکی ہی کیوں؟ کیا آپ نے اپنے لیے پریوں سے سراپے والی اور گھر کی کھڑکی سے خوابوں والی برف نہیں چاہی؟ میں تو صرف آپ کو ایک پریکٹیکل لائف اور مکمل گھر ہی دے سکتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ کے خواب کس طرح کے ہوں گے۔ نینا پہلی بار اشعار کے سامنے اپنا ڈر رکھنے لگی۔ فکر مت کرو، میرے خواب اتنے مہنگے نہیں۔ میں نے جیون ساتھی کے روپ میں ہمیشہ ایک سیدھی سادی عام سی لڑکی چاہی ہے، جو گھر کی رسوئی کے اندر میرے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے، ٹھوڑی پر اپنا چہرہ ٹکائے، رات دیر تک میرا انتظار کرے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان سے میرا ہی نام نکلے۔ اشعار کا لفظ لفظ محبت میں ڈوبا تھا۔ نینا بے یقینی ظاہر کرتی بھی تو کیسے کہ اس کا روم روم سراپا صداقت تھا۔ اس کے ہر انداز سے وفا جھلکتی نظر آتی تھی، اور اس کی آنکھیں شفاف جھیلوں جیسی تھی جہاں سے اس کی سچی محبت کا عکس واضح نظر آتا تھا۔ پھر کیا میں آپ کے والدین سے ملنے آ سکتا ہوں نینا؟ وہ گویا منتظر تھا۔ پہلے آپ میرے بارے میں سب کچھ جان تو لیں۔ وہ مسکرا کے بولی۔ میں نے کوئی شرط تو نہیں رکھی، تم جیسی ہو مجھے قبول ہو۔ اشعار کا اسے اس طرح سے اچانک تم کہنا ہی نینا کو اچھا ہی لگا۔ میرے ابو کی آج سے 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فیملی کے نام پر بس میری امی اور ماموں ہی ہیں، ان سے جب آپ ملنا چاہیں فون کر کے آ جائیے گا۔ نینا نے اسے رضامندی دے دی۔ ایک بات بتاؤں نینا، تمہارے گھر کی تنہائیوں میں میری آواز سننا مجھے بہت اچھا لگا، اور ابھی عقب میں جو میری غزل چل رہی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ غزل 2 سال پہلے میں نے تمہارے لیے ہی گائی تھی۔ اس غزل میں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے، چن لیا میں نے تمہیں، سارا جہاں رہنے دیا۔ اشعار بہت پیار سے بولا۔ نینا سمٹ سی گئی۔ فون بند ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی آواز کی بازگشت اس کے کانوں میں تھی۔ اشعار ایک بار امی سے ملنے ان کے گھر کے آیا، ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر گیا۔ ادھر امی اس کے گن گنواتے نہ تھکتی تھی، تو ادھر صوفیہ، شہیر اور ہما بات بات پر اس کا ذکر چھیڑ دیتے۔ اصل بات کے پتہ چلنے کے بعد ہما اور شہیر کو تو بالکل بھی یقین نہ آیا تھا کہ واقعی وہ اپنی پسندیدہ سنگر کو اپنے ہی گھر کا فرد اور اتنا قریبی رشتہ دار بنانے والے ہیں۔ اشعار اس بار نینا کی والدہ سے رضامندی حاصل کرنے آیا تھا، اور اگلی بار اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو لانے کا کہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد امی بہت مطمئن تھی، اور ان کا اطمینان نینا کے لیے باعث مسرت تھا۔ اسے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اچانک اس کے جسم سے پر باندھ دیے ہوں، اور دور دور اونچائیوں تک، آسمان کی وسعتوں تک کی پرواز اس کی منتظر ہو۔ اس کے لیے اتنا اچھا جیون ساتھی جو کہ ہر طرح سے کامیاب ہو، ایک خواب ہی تو تھا۔ وہ اسی خواب میں پلکیں موندے اچھے دنوں کی نوید کی منتظر تھی، ایک ایسے ہمسفر کی محبت پانے جا رہی تھی وہ کہ جو بنا مانگے بنا سوچے خود ہی اس کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آ گیا ہو، اور دل کے اندر اپنا گھر سمجھ کے اتنی مضبوطی سے بیٹھ گیا ہو کہ جیسے وہ کبھی اس گھر کے باہر تھا ہی نہیں، اور آپ کی محبت اس دل کے دروازے پہ پہرے دار بن کر بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں وہ مکین اس مکان سے چلا نہ جائے، دل کی دنیا کہیں پھر سے بنجر نہ کر جائے۔ ان لوگوں کی آمد ہو چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چہل پہل کا سما تھا۔ شہیر، صوفیہ اور ہما باری باری ان سے ملاتے
اور اندر کمرے میں بیٹھی نینا کو ان کے متعلق آ کر بتاتے اور وہ مسکرا کے رہ جاتی۔ آنے والوں میں آشار کی 2 بھابیاں، ایک بہن اور 2 بھائی تھے جو کہ آشار کی شادی کے جلد سے جلد خواہاں تھے۔ وہ سارے کے سارے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے اور انہیں آشار کی تنہائی کا شدت سے احساس تھا۔ نینا ذہنی طور پر ان سے ملنے کو تیار تھی۔ اس نے اپنا سب سے پسندیدہ کام والا جوڑا اور ہلکی پھلکی تیاری کر رکھی تھی، لیکن کچھ دیر بعد امی ہاتھ میں ایک سوٹ اور زیوروں کا ایک سیٹ لے آئیں۔ یہ لو نینا، ان لوگوں کی خواہش ہے کہ تم منگنی کی رسم کے لیے یہ جوڑا پہنو۔ نازک سے کام والا سی گرین سلک آرگینزا کا بنا جوڑا امی کے ہاتھ میں تھا، جسے اس نے خاموشی سے لے لیا اور تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو صوفیہ نے اسے ذرا ترتیب سے تیار کیا، جیولری پہنائی اور تازہ گجرے اس کے ہاتھوں میں ڈالے۔ کچھ ہی دیر میں امی اور صوفیہ اسے تھام کر ڈرائنگ روم تک لے آئے۔ اس کی آنکھیں گویا زمین میں گڑ گئی تھیں۔ اسے آشار کے قریب ہی بٹھایا گیا۔ ماحول میں ہلکی سرگوشیوں اور مسکراہٹوں کا احساس ہونے لگا۔ آشار کی بھابیوں اور بہن کو نینا پسند آ گئی تھی۔ سب کے چہروں پہ خوشی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آشار کی بہن زارا اٹھی اور آشار کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے ایک نازک سی ڈائمنڈ رنگ تھامی اور نینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی لمبی سی مخروطی انگلی میں جگمگانے کے لیے چھوڑ دی۔ اس لمحے کو آشار کی بھابی نے الگ اور شہیر نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ مبارکباد کا ایک شور سا اٹھا۔ باری باری آشار کی بھابیاں، بھائی اور بہن نینا کے پاس آئے اور اس سے تحفے اور دعائیں دے گئے۔ آشار نے اس کے کان کے قدرے قریب آ کر سرگوشی کی، میری دلہن آج بہت پیاری لگ رہی ہے، اور نینا اپنے آپ میں سمٹ کے رہ گئی۔ سماعتوں میں آشار کا کھنکتا لہجہ تھا، آنکھوں کے سامنے انگلی میں اس کا جگمگاتا نام تھا، اور دور سے ہما کی چلائی ہوئی کیسٹ کا شور۔ برسات کا موسم، یہاں ہم وہاں تم، سجنی کو مل گئے ساجن ساجن، تم سا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے، کیا چیز ہو تم خود تمہیں معلوم نہیں ہے۔ فضا میں محبت کی مہک تھی اور ارد گرد خوابوں کے سوداگر۔ یہ کیا نینا، منگنی کر لینے کے بعد بتا رہی ہو؟ بھئی نہ کوئی اطلاع؟ اچانک ہی برفی اور گلاب جامن کا ڈبہ پکڑا اور کہہ دیا کہ میں منگنی کر آئی ہوں۔ قرۃ العین گلاب جامن مزے سے کھاتے ہوئے بولی، ہاں تو آج کل سائنسی دور ہے، زیادہ تر حالات و واقعات اچانک ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ دفعتاً آپ کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام ہو چکا ہے۔ 10 ستمبر کو کسی کے گمان میں بھی تھا کہ کل وہ ثانیہ ہونے والا ہے، فقط یہی معلوم تھا کہ وہ لوگ بس مجھے دیکھنے آئیں گے۔ منگنی کی رسم اور اس طرح کے فارمل منگنی کی پارٹی کا تو مجھے گمان بھی نہ تھا۔ نینا اس سے یقین دلاتے ہوئے بولی، ویسے یار تم صحیح کہتی ہو کہ دنیا کے اکثر واقعات اچانک ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اب 2 ماہ پہلے تم علی آشار کو فقط نام سے جانتی تھی یا پھر اس کے گیتوں سے، اور یاد ہے تم اس کا انٹرویو کرنے سے قبل بہت گھبرائی ہوتی تھی، پھر تم نے اس کا انٹرویو کیا، تم نے اسے اخبار میں چھاپا اور اس نے تمہیں اپنے دل میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تم ہونے والی مسز نینا آشار بن گئی۔ ردا نے مسکرا کے ساری باتوں کو ریمائنڈ کیا۔ ہاں بھئی، اب ہمیں آپ کے آٹوگراف اور انٹرویو ابھی سے لے لینے چاہئیں، ورنہ کل کو آپ کافی مہنگی ہو جائیں گی۔ سارا نے اسے چھیڑا، یہ سمد کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا؟ نینا نے اس کی ٹیبل خالی دیکھ کر کہا، سوچ رہا ہے باہر کوریڈور میں کھڑا کہ وہ تمہاری جگہ اسپیشل اسائنمنٹ والا کام لے لے، شاید اسے بھی کوئی اداکارہ پسند کر لے۔ قرۃ العین کے کہنے پر سبھی مسکرا دیے۔ نینا مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے کوریڈور میں آئی، جہاں سمد گیلری سے ٹکا نیچے کی بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں پہ اس طرح کھڑے کس کے دشن کر رہے ہو سمد؟ اتنے دنوں سے ساتھ کام کرتے کرتے اس کی سمد سے اچھی جان پہچان تھی۔ وہ اکثر اپنے کام میں اس سے مشورہ یا مدد لیا کرتی تھی۔ دیکھا جائے تو کولیگس میں وہی نینا کے لیے دوستوں جیسا تھا۔ ردا تو بعد میں آئی تھی، پہلے تو سمد ہی تھا۔ بتاؤ گے بھی کہ نہیں؟ یہاں اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ وہاں سارے لوگ میری منگنی کی مٹھائی کھا کے انجوائے کر رہے ہیں اور تم ہو کہ یہاں بے وجہ کھڑے ہو۔ وہ ناراض سی ہوئی تھی۔ نینا تم نے اپنی منگنی کے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ سمد کا لہجہ الجھا بکھرا سا تھا۔ یہ سب کچھ میں اندر وضاحت سے سمجھا کے آئی ہوں کہ پرسوں تک خود مجھے اپنی متوقع منگنی کی کچھ خبر نہ تھی، سبھی کچھ اچانک ہوا۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولی، نہیں نینا، لڑکیوں کے بارے میں اس طرح کے فیصلے اچانک تو نہیں ہوتے، پہلے بات چیت ہوتی ہے، اطمینان قائم ہوتا ہے، ملاقاتیں، آنا جانا ہوتا ہے، اور پھر جا کے اس طرح کا کوئی فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے یا تمہاری والدہ نے اس بارے میں سوچا نہ ہوگا، چھان بین نہیں کی ہوگی، یا فقط علی آشار کا نام ہی کافی تھا تمہارے اطمینان کے لیے؟ سمد انتہائی خفگی سے بولا، نہیں سمد، میں نے اور امی نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے، امی کے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں نے یہ اسٹینڈ لیا، فقط آشار کے نام یا شہرت کی چکا چوند دیکھ کر نہیں رضامند ہوئی تھی میں۔ لیکن نینا تمہیں ابھی اور سوچنا چاہیے تھا، آخر کو یہ تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہے، اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی۔
کیا تمہیں آشار ہر زاویے ہر رخ سے بیسٹ ہی لگا؟ کیا اس پر پوری کائنات ختم ہو گئی ہے؟ صمد بفر ہی گیا تھا۔ تمہارے اس طرح مجھ پہ چلانے کی وجہ کیا ہے صمد؟ اور اشار کے بارے میں تمہیں آخر کیا بے یقینی ہے؟ اس کی شادی کی ایک افواہ کیا سامنے آئی؟ تم تو اسے سچ سمجھ بیٹھے۔ ٹھیک ہے تم میرے دوست ہو، میرے خیر خواہ ہو، لیکن میری زندگی کی اس خوشی پر تمہاری اس قدر ناراضگی آخر کیوں؟ نینا کا لہجہ بھی اپنے آپ بگڑتا گیا۔ وہ اس لیے مس نینا علی کہ تم مجھے بھی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ پچھلے 5 سالوں سے میں نے صرف تمہیں ہی چاہا ہے، تمہیں اپنا لینے کی خواہش کی ہے، تم سے محبت کی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری یہ 5 سالہ محبت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ 5 دن کی محبت جیت چکی ہے جو علی آشار نے تم سے کی ہے۔ صمد غصے میں کہتا ہوا کوریڈور پھلانگتا ہوا نیچے چلا گیا، اور وہ اس کے اس قدر عجیب لہجے اور والہانہ اظہار پہ حیران و پریشان کھڑی رہی۔ اپنے جذبوں کی بھنک جب تک آپ کسی شخص تک نہ پہنچائیں، آپ کے احساسات بے معنی ہی رہتے ہیں۔ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں جہاں آدمی بھی مشین کسی زندگی گزار رہا ہے اور مشینی حرکتیں سر انجام دے رہا ہے، وہاں ہر نفس کو اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ کو دوسرا شخص کبھی سمجھ ہی نہیں پائے گا، پھر آپ کے احساسات، آپ کے جذبات آپ ہی کے دل کی گھٹن اور پھانس بن کر زندگی بھر آپ کو چبھتے رہیں گے۔ نہ صرف رشتوں کو، آج کل کی محبتوں کو بھی اظہار نام کی لاٹھی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ لاٹھی نہیں تو آپ کی محبت لولی لنگڑی ہے، بے سروپا ہے۔ رسالے میں چھپا صمد کا آرٹیکل نینا پڑھ رہی تھی، اور اس کا لفظ لفظ اس سے صمد کی دل کی کہانی کہتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو ہر ماہ رسالے میں انسانی شخصیت کے متعلق اتنی اچھی باتیں لکھا کرتا تھا، خود اس کی شخصیت کس قدر انتشار کا باعث بن چکی تھی، انجانے میں، بے خبری میں ہی صحیح، لیکن یہ سب ہوا تو نینا کے ہاتھوں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے دبانے لگی۔ انجانے میں ہی صحیح، لیکن میں نے صمد کا دل دکھایا ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ وہ مجھ سے، لیکن کیا 5 سال کے عرصے میں اس نے کبھی ضرورت نہیں محسوس کی مجھے کہنے کی؟ یا کیا وہ سمجھتا تھا کہ میں جانتی ہوں، سمجھتی ہوں اسے؟ کیا اس نے کہنے میں دیر کر دی، یا میں نے اپنا فیصلہ جلد بازی میں کیا؟ کیا آشار صمد سے اچھا ساتھی ثابت ہو سکے گا؟ ہزاروں طرح کے سوالات اس کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھے۔ چند سالوں کے جوابات اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پا رہے تھے۔ فون کی بجتی گھنٹی نے اسے گویا خیالوں کی دنیا سے جھنجھوڑا، اور وہ اٹھی اور فون تک آئی۔ ہماری شہزادی اداس کیوں ہے؟ کیا ہمیں مس کر رہی ہے؟ دوسری طرف بولنے والے کا انداز خاصا دلبرا سا تھا۔ آشار آپ؟ وہ چونکی۔ کیوں؟ کسی اور کو سوچ رہی تھی کیا؟ چاہے آپ جیسے سوچیں، ہمیں تو یہ الہام ہو گیا ہے کہ ہماری پرنسس اداس ہے، اس لیے ہم نے فوراً فون کر لیا۔ ویسے 2 دن بعد میں دبئی جا رہا ہوں کنسرٹ کے لیے، 3-4 دن یا شاید 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، اس لیے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم کل میرے ساتھ لنچ کرو گی؟ اس نے اپنے مقصد کی بات کی۔ کل؟ وہ بمشکل یہی بول پائی۔ کیوں؟ کل کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں، لیکن وہ جھجکی۔ پوچھ لینا امی سے۔ کل ٹھیک 1 بجے میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ ہونٹ کاٹ کر ہی رہ گئی۔ آشار ٹھیک 1:15 بجے ان کے فلیٹ کے باہر موجود تھا۔ وہ تقریباً تیار ہی تھی۔ اس کے آتے ہی نینا نے اسکارف لیا اور اس کے ہم مقدم ہو کے جانے لگی۔ امی دونوں کو اکٹھے دیکھ کر دل سے دعائیں دینے لگی۔ ابھی وہ اپنے گھر سے نکلے ہی تھے کہ آس پاس کے بہت سارے بچے اور لڑکیاں آشار کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے آٹوگراف لینے لگے۔ وہ ایک ایک آٹوگراف دینے لگا، کاغذ پہ، لنچ باکس پہ اور ہاتھوں پہ۔ نینا یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ اب اگر ہماری زندگی میں آنا ہوگا تو یہ نخرے تو برداشت کرنے ہی پڑیں گے۔ اس نے مسکرا کے ایک گاڑی سٹارٹ کی اور وہ خاموش ہی بیٹھی رہی۔ آشار اس سے کتنی باتیں کرتا رہا، ہنستا رہا، مسکراتا رہا، اسے چھیڑتا رہا، اور وہ اس کی ہر بات کا جواب بس ہوں، ہاں اور بس مسکراہٹ سے ہی دیتی رہی، اور وہ اس کی ہر بات، ہر ادا پہ غور کر رہی تھی۔ وہ اب اپنا دل ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل کو بڑی ادا سے گھماتا وہ کچھ گنگناتا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آشار، آپ بہت اچھا گاتے ہیں، اس نے ڈیش بورڈ کھول کر کیسٹیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے ویسے پتہ نہیں تھا، کبھی خود کو گاتے ہوئے سنا نہیں نا۔ آشار شرارت سے مسکرا دیا۔ نینا بھی مسکرائی۔ اگر اجازت ہو تو کچھ گنگنا دوں؟ ضرور۔ وہ اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ گنگنائی ہوائیں، جھومے ساری فضائیں، گھر کے آئیں گھٹائیں، سپنے ہی سپنے ہیں چھائے، تم آئے تم آئے تم آئے، دھڑکنوں پہ جو بندھن تھے سب کھل گئے، جسم و جاں پیار کی اوس میں دھل گئے، آرزو نے جولی دل میں انگڑائیاں، جانے کیسے نشے سانس میں گھل گئے، رنگ سجنے لگے ہیں، گیت بجنے لگے ہیں،
چھائے ہیں سپنوں کے سائے، تم آئے تم آئے تم آئے۔ اشعار کی دلبرا آواز نینا کی دھڑکنوں کو معطر کیے جا رہی تھی اور اس کے گیت دور فضاؤں میں گھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس طرح کے خوبصورت سفر کے بعد شیرٹن ہوٹل کے پارکنگ لاؤنج میں اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور نینا کو اپنے ہمراہ لے کر وہ اندر آیا۔ 5 اسٹار کے زبردست ریسٹورانٹ میں بوفے لنچ کے بعد اشعار نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ یہ کیا، آپ مجھے ڈراپ نہیں کریں گے میرے گھر تک؟ وہ حیران ہوئی۔ ضرور کروں گا، لیکن پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا، وہاں ایک چیز بھول آیا، وہ تمہیں دوں گا، ورنہ وہ چیز ایک ہفتے تک مزید تمہارا انتظار کرے گی، کیونکہ کل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے میں دبئی جا رہا ہوں۔ اشعار نے وضاحت کی۔ مجھے مس کرو گی؟ وہ پھر شوق ہوا۔ واپس کب آئیں گے؟ اس کا مطلب مجھے مس کرو گی؟ وہ باتیں ہی ایسے کرتا تھا کہ نینا سمٹ کے رہ جاتی۔ اس کے انداز میں نہ جانے کیا طلسمی رنگ تھا کہ وہ پل میں اپنا آپ کھوتی محسوس کرتی۔ گاڑی اشعار پیلیس کے باہر آ کے تیزی سے ہارن دینے لگی۔ باوردی گارڈ نے دروازہ کھول کر اسے اور اشعار کو سلام کیا۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ اندر قدرے خاموشی تھی، شاید دوپہر کا وقت تھا اور سبھی سو رہے تھے۔ نازو کہیں سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ سلام صاحب۔ سلام بی بی جی۔ نازو، تم بی بی جی کے لیے چائے بناؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ وہ نینا اور نازو دونوں سے بیک وقت کہتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کیسی ہو نازو؟ نینا نے مسکرا کے اس سے پوچھا۔ اچھی ہوں جی۔ بی بی جی آپ وہی ہیں نا جی جو اخبار میں کام کرتی ہیں؟ صاحب کا انٹرویو لینے یہاں آئی تھی، نازو خاصے ڈرے ڈرے انداز میں بولی۔ اس کی نظر بار بار اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ ہاں میں وہی ہوں۔ کیوں؟ نینا حیرت سے مسکرائی۔ وہ بی بی جی ہم کو تم سے بہت ضروری کام ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ کام مجھ سے؟ نینا سراپا حیرت تھی۔ 1 منٹ بی بی جی، میں ابھی آئی۔ نازو بھاگتی ہوئی لاؤنج کو پھلانگ کر سیڑھیوں کے پیچھے چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں اسی بوکھلاہٹ سے باہر بھاگتی ہوئی آئی۔ آ کر اس نے ایک مٹھی میں بھینجی ہوئی پرچی نینا کو پکڑائی۔ نینا نے حیرت سے وہ لے لی اور اسے کھولنے لگی۔ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر ٹوٹی پھوٹی ایک تحریر تھی۔ میری مدد کرو، مجھے بچا لو ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کیا ہے نازو؟ نینا بولی۔ بی بی جی وہ عورت بہت مصیبت میں ہے، اسے صاحب نے 2.5 سال سے قید کر رکھا ہے۔ بی بی جی یہ دیکھو، خدا کے واسطے اسے یہاں سے نکالو ورنہ صاحب اسے مار ڈالے گا۔ نازو ہاتھ جوڑ کر سرگوشی سے بولی اور نینا سراپا حیرت بنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے نازو کی نم آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ کسے مار ڈالے گا اشعار؟ اس نے سوال کیا۔ اپنی بیوی کو بی بی جی، وہ روتے روتے بولی۔ نینا کے قدموں تلے تو گویا زمین نکل گئی۔ سیڑھیوں پہ قدموں کی چاپ ابھری۔ نازو بھاگ کے کچن کی طرف گئی۔ نینا نے وہ روکا اپنے پرس میں ڈال دیا اور نارمل سی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ نازو نے چائے نہیں پلائی؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں اشعار، میں چائے زیادہ نہیں پیتی اور ویسے بھی میں بالکل فل ہوں۔ اس نے بہانہ بنا لیا۔ اوکے ہنی، یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے سنہرے کاغذ میں لپٹا ہوا چھوٹا سا پیکٹ اسے پکڑایا۔ وہاں سے ہو کے اشعار نینا کو گھر تک چھوڑنے آیا۔ اشعار کے ساتھ واپسی کا یہ سفر نینا کو خاصا دشوار لگا۔ نازو کا وہ ڈرا سہما لہجہ، پرچی پہ لکھی تحریر جو کہ بے بسی کی زندگی کی مثال تھی، اور اشعار کا یہ بہترین انسان والا ڈرامہ۔ کیا واقعی یہ ڈرامہ تھا وہ جو اشعار اسے دکھا رہا تھا، یا وہ جو نینا دیکھ نہیں پا رہی تھی؟ واپسی کے رستے میں اشعار نے اس کی اپسیٹ موڈ کی طرف اشارہ بھی کیا، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ کر ٹال گئی۔ گھر آ کر اشعار نے اس سے 1 ہفتے کے لیے وداع کیا اور نینا نے بھی زبردستی مسکرا کے اسے بھیجا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے پہلے اشعار کا دیا ہوا گفٹ کھولا۔ سنہرے رنگ کے میٹل فریم کے اندر سجی ایک تصویر تھی جس میں اشعار بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرا کے نینا کی انگلی میں انگوٹھی ڈال رہا تھا اور نینا دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ شرما رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں نازو کی خوفزدہ آواز ابھری۔ وہ اپنی بیوی کو مار ڈالے گا بی بی جی؟ اور اس آواز کی بازگشت کے ساتھ اس نے وہ تصویر بیڈ پر پھینک دی۔ گفٹ کے ساتھ چپکا چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر لکھی تحریر یوں تھی: مجھے جو چاہے تو وہ زندگی سمجھ کے چاہے، زندگی کا حصہ نہیں۔ اشعار پل بھر کے لیے نینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پرس میں ڈالی ہوئی وہ پرچی نکالی جو چلا چلا کے کسی مظلوم کے درد کی داستان کہہ رہی تھی: مجھے بچا لو، میری مدد کرو ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سمد میری بات سنو۔ نینا جو کتنی دیر سے کوریڈور میں کھڑی سمد ہی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اسے ایڈیٹر کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا نینا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سمد پلیز میری مدد کرو، مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ نینا نے گھبراہٹ سے کہا۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ بھی۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں نہیں، چلو نیچے پارک میں بیٹھ کے بتاتی ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے کر نیچے پارک میں آئی۔ وہ دونوں ایک بینچ پہ بیٹھ گئے۔ سمد، میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ کل میں اشعار کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، وہاں پہ اس کی ملازمہ نازو نے مجھے یہ چٹ دی اور کہا کہ صاحب اپنی بیوی کو مار ڈالے گا۔ نینا نے وہ
چٹ سمد کو دکھائی۔ سمد مجھے لگتا ہے کہ کوئی عورت آشار کی قید میں ہے، لیکن کیوں؟ اس کا جواب مجھے نہیں مل سکا۔ وجوہات تو ہزاروں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس عورت تک پہنچنا ہے۔ مجھے لگتا ہے علی آشار کی وہ ملازمہ جسے اس نے عورت پر نظر رکھنے کے لیے رکھا ہے، وہ عورت آشار کی نہیں، اس عورت کی ہمدرد ہے اور اس عورت کو بچانا چاہتی ہے۔ نینا، یہی عورت ہمیں پہنچا سکتی ہے اصل بات کی تہہ تک۔ سمد نے تمام بات کلیئر کی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمد، علی آشار کب گھر سے باہر ہوتا ہے اور اس کے گھر میں کون کون ہے؟ سمد کچھ سوچتے ہوئے بولا، آشار ایک ہفتے کے لیے دبئی چلا گیا ہے کسی کنسرٹ کے لیے، اور اس کے گھر میں نازو کے علاوہ کوئی 4-5 ملازم ہیں۔ نینا کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ لو میرا موبائل، یہاں سے آشار کے گھر فون نمبر ملاؤ اور نازو سے بات کرو۔ سمد نے اسے اپنا سیل فون پکڑایا۔ نینا نے آشار کے گھر کے نمبر پش کیے۔ چند گھنٹیوں کے بعد فون کسی عورت نے اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ نازو؟ نینا نے چھوٹتے ہی کہا۔ ہاں جی، آپ کون؟ یقیناً نازو اسے پہچان نہ پائی تھی۔ میں نینا، اخباری رپورٹر۔ یہ بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ نینا نے اپنا تعارف کروایا نازو کو سمجھانے کے لیے۔ بی بی جی، آپ کسی طرح سے ادھر آ جاؤ، وہ سرگوشی سے بولی۔ گھر میں اور کون کون ہے ادھر؟ بی بی جی، صاحب کی غیر موجودگی میں ڈرائیور تو چھٹی پر ہوتے ہیں، کک دوپہر کو کھانا بنا کے چلا جاتا ہے، باقی چوکیدار اور شاویز صاحب ہوتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کرو، آپ آج دوپہر کو آ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی۔ نازو نے اسے اطمینان دلایا۔ ٹھیک ہے، میں 3 بجے آ جاؤں گی، خیال رکھنا۔ نینا نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سمد، وہ کہتی ہے کہ وہ سب سنبھال لے گی اور مجھے دوپہر کو آنے کو کہا ہے۔ تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، سمد نے کہا، اور نینا نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ دوپہر کے ٹھیک 3 بجے وہ دونوں آشار پیلس کے باہر تھے۔ اوپر گھر کے ٹیرس پہ کھڑی نازو شاید اسی کی منتظر تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر دوڑ کر نیچے آئی اور گیٹ کھول کر باہر آئی۔ بی بی جی، وہ شاویز صاحب اپنے گھر میں سونے چلا گیا ہے، میں نے اس کے کمرے کو باہر سے لاک کر دیا ہے اور گل زمان خان کو چائے میں نیند کی گولی ملا کے پلا دی ہے، اور کوئی یہاں نہیں، آپ آ جاؤ۔ نازو نے اپنا کام کر دیا تھا۔ وہ نینا کو ساتھ اندر لے کر آئی اور ہولے ہولے چوروں کی طرح قدم اٹھاتی لاؤنج عبور کر گئی، پھر اسی دن کی طرح سیڑھیوں کے پیچھے جانے لگی۔ نینا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سمد البتہ باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، یہی طے پایا تھا۔ نینا کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سیڑھیوں کے نیچے ایک دروازہ ہے اور دروازہ کھولتے ہی دوسری سیڑھیاں ہیں جو کہ نیچے تہخانے نما جگہ میں جاتی ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں عبور کر کے نیچے آ گئی۔ نیچے ایک نیم تاریک سا کمرہ تھا جہاں فرنیچر کے نام پہ ایک چارپائی تھی اور نیچے چٹائی بچھائی گئی تھی۔ اسی چٹائی پر زنجیروں میں جکڑا ایک وجود تھا جو کہ پیٹھ دیوار کی طرف کیے لیٹا تھا۔ بیگم صاحب، بیگم صاحب، اٹھو، دیکھو یہ آ گئی ہیں۔ نازو نے اس لیٹی عورت کو جھنجھوڑا۔ وہ اٹھی اور اس نے نینا کی طرف دیکھا۔ نینا بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پل بھر کو نینا حیران ہوئی۔ سانولی سی رنگت، کملایا وجود، لاکر سا جسم میلے پھٹے کپڑوں میں موجود تھا۔ کیا وہ جانا پہچانا تھا؟ ہاں، وہ نقش شناسا تھے۔ نینا انہیں جانتی تھی۔ دل آویز شاہ۔ نینا کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ وہ عورت اپنا نام سن کر حسرت و یاس لیے گردن اس بات میں ہلانے لگی۔ ہاں، یہ دل آویز شاہ تھی، وہ دل آویز شاہ جو کہ 3 سال پہلے ہر ڈرامے، ہر پروگرام کی ضرورت تھی، جس کی کوئل جیسی آواز اور افسراؤں سا چہرہ شوبز انڈسٹری پہ چھایا ہوا تھا، جو اپنی دلکش اداؤں اور نازک نین نقش سے چاہنے والوں کے دلوں کی ملکہ بن چکی تھی۔ اور وہ دل آویز شاہ جس کی موت کی خبر نے 2.5 سال پہلے کتنے دلوں کو منتشر کر دیا تھا، وہی دل آویز شاہ اس حال میں تھی۔ نازو، باہر سے سمد کو بلا کے لاؤ ذرا، نینا نے نازو سے کہا، اور جو حکم کی تعمیل کے لیے فوراً چلی گئی۔ آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے دل آویز؟ نینا بھی چٹائی پہ نیچے ہی بیٹھ گئی۔ دل آویز نے ایک لمبی آہ بھری۔ میری اس حالت کا ذمہ دار وہی شخص ہے جس پہ میں نے دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ اعتبار کیا، جس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، جس سے زندگی سے زیادہ محبت کی، وہی شخص جس کے لیے میں نے ساری کشتیاں جلا دیں اور آج جس کے گھر کی کال کوٹری میں مردوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں اور اپنے جینے کے دن گن رہی ہوں۔ دل آویز کا لہجہ کرب و اضطراب میں ڈوبا تھا اور آواز میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ لیکن کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آشار نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا؟ نینا خود بے چین ہو گئی تھی۔ کچھ غلطی قسمت کی ہوتی ہے اور کچھ قصور انسان کے دل کا، کہ سارے راستے کبھی کبھی بربادی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ آشار کے اس رویے کی وجہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ دولت جو کہ میرے باپ ہی نے میرے نام کی تھی، جس کے لیے آشار نے مجھ سے شادی کی اور اپنی پراپرٹی اس کے نام کرا دینے کی مانگ کی۔ جب میں نے صاف انکار کیا تو وہ تشدد پہ اتر آیا۔ جب میں پولیس کے پاس مدد کے لیے گئی تو آشار نے مجھے اس کال کوٹری میں زنجیروں کے سپرد کر کے میری موت کی خبر پھیلا دی، جو کہ اس کے بیان کے مطابق میری کار کے پہاڑ سے کھائی میں گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ کار تو میری کھائی میں گرائی گئی تھی لیکن اس میں نہیں تھی۔ آشار اور میری شادی پبلک میں ایکسپوز ہم نے نہیں کی تھی۔
دنیا کے سامنے ہم صرف دوست ہی تھے، لیکن میرے ماں باپ ہم دونوں کی شادی کے خلاف تھے۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد وہ جائیداد میری ہے اور اشار اسی پر قبضہ کرنا اور پھر مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ میرے پاپا کی وصیت کے مطابق اگر وہ جائیداد میں نہیں لیتی تو وہ یتیم خانوں میں تقسیم کی جائے گی، اور میں اپنی زندگی بچانے کی خاطر 2.5 سال سے پراپرٹی پیپرز پہ سائن کرنے سے انکار کر رہی ہوں اور اشار کا تشدد برداشت کر رہی ہوں۔ دلاویز شاہ نے پوری کہانی سنا دی۔ سمد بھی آ چکا تھا اور نینا کی طرح ہی حیران و پریشان بیٹھا وہ سن رہا تھا۔ اس سفید پوشت عمر و عیار کے چہرے سے نقاب ہٹا کے مجھے یہاں سے آزاد کراؤ پلیز، دلاویز شاہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو یہاں سے آزاد کروا کے رہیں گے، نینا نے اسے تسلی دی۔ ہاں لیکن ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا، آشار اور اس کے آدمی بہت چالاک لگتے ہیں، ورنہ 2.5 سال سے ایک وجود کو اس طرح چھپائے رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سمد کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے سمد؟ نینا نے کہا۔ ہاں لیکن پولیس ہر کارروائی سے پہلے ہر بات کا ثبوت مانگے گی۔ دلاویز کے قید ہونے کے سارے الزامات کا، اشار کے رویے کا، صرف زبانی بیان پہ تو یقین نہیں کرے گی، اور ہمیں پولیس کے لیے یہ ثبوت بنانے پڑیں گے۔ سمد سوچ کر بولا۔ کیا مطلب؟ نینا حیران ہوئی۔ مطلب میں تمہیں باہر جا کے سمجھاتا ہوں، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم کل اسی وقت اسی طرح یہاں آئیں گے اور دلاویز کا انٹرویو بمِ تصاویر لیں گے، اور بعد میں جو کرنا ہوگا وہ کر کے پولیس کی مدد سے ان کو آزاد کرائیں گے۔ آپ یہ میرا موبائل فون اپنے پاس رکھیں، ہم آپ سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ سمد نے اپنا سیل فون اسے پکڑایا۔ اس کی بیل میں نے آف کر دی ہے، فون ہونے پر یہ لائٹ جلے گی۔ میں آپ کو اس نمبر سے فون کروں گا یا پھر یہ نینا کے گھر کا نمبر ہے، صرف انہی نمبرز والی کال اٹھائیے گا، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمیں فون کر دیجیے گا، اوکے؟ سمد نے ہر بات دلاویز کو سمجھائی اور اس سے اجازت لے کر نینا کے ہمراہ واپس باہر آ گیا۔ دلاویز شاہ کا انٹرویو کر کے اور اس حالت میں تصاویر کھینچنے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینے کے بعد وہ دونوں اپنی اگلی پلاننگ پہ سوچ رہے تھے۔ دلاویز شاہ کے انٹرویو سے انہیں ایک اور بات بھی پتہ چلی تھی۔ چونکہ دلاویز کا باپ عطاء الحق نقوی اشار اور دلاویز کی شادی کے خلاف تھا، اسی لیے اشار نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کروا دیا تھا، لیکن اس قتل کا کوئی ثبوت اشار کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ بات خود اشار ہی نے نینا کو بتائی تھی۔ والد کے بعد دلاویز کی والدہ اور بھائی ہی تھے، لیکن وہ کہاں تھے؟ دلاویز کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ بیچاری تو بس کٹی پتنگ کی مانند آسمان کی سفاک ہواؤں میں ڈولتی پھر رہی تھی، جسے نہ اپنی سمت کا پتہ تھا اور نہ ہی اپنی منزل کا، بس زندگی کے دن گھسیٹے جا رہی تھی، اور اس بے درد لوگوں کی بستی میں اسے پہلے ہی 4 گھر تو ملے تھے۔ نینا اور سمد، ان ناشنا سا انسانوں کی ہمدردی ہی اب دلاویز کی کل کائنات تھی، جس کے سہارے اسے امید کی چند کرنیں نظر آئی تھیں، جینے کے لیے ایک ننھی سی موہوم سی آس بندی تھی۔ کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا اور برتا رہا سسکیاں رات بھر، آج کی رات بھی چاند آیا نہیں، رات تکتی رہیں کھڑکیاں رات بھر، کوئی چہرہ کوئی روپ آنچل کوئی سوچ کی وادیوں سے گزرتا رہا، میرے احساس کو گدگداتی رہیں رنگ و نور کی بجلیاں رات بھر، دائرے شوخ رنگوں کے بنتے رہے، یاد آتی رہی وہ کلائی ہمیں، دل کے سنسان آنگن میں بجتی رہیں ریشمی شربتی چوڑیاں رات بھر۔ اشار ان دنوں نیا نیا گلوکار بنا تھا۔ شہر کی چھوٹی موٹی محفلوں میں گانے کے بعد وہ پہلی بار الیکٹرانک میڈیا تک پہنچ پایا تھا، اور اس کی پہلی غزل ہی سے اس کی پہچان بطور ایک غزل گو سنگر کے کروا دی گئی تھی۔ میری ملاقات بھی اس سے ٹی وی کے ایک میوزیکل شو میں ہوئی تھی، جس کی کمپیئرنگ میں نے کی تھی۔ میں اس کی خوبصورت آواز اور عمدہ غزلوں کے چناؤ کی تو پہلے ہی سے متعارف تھی، اور اس کو سامنے دیکھ کر اس سے باتیں کر کے اس کی سحر انگیز شخصیت کی بھی گرویدہ بن گئی۔ اس کی گفتگو، وہ جادوئی لب و لہجہ، اس کے وہ دل فریب انداز میرے چار سو اپنا سحر پھیلانے لگے، اور میں جو اس گلیمر اور چکا چوند کی دنیا میں خود کو اور اپنے دل کو اتنے عرصے سے سنبھالے ہوئے تھی، اشار کے ملتے ہی اپنا دل کھو بیٹھی اور اس کے سحر میں جکڑتی گئی۔ وہ میرے لیے محبت کی راہیں بناتا گیا، اور میں انہی منزلوں کے نشان کھوجتی چلتی گئی۔ تمام دنیا کو ٹھکرانا گوارا کیا میں نے، ہر کسی کو چھوڑنا قبول کیا میں نے، یہاں تک کہ میں اشار کو یہ بھی کہتی تھی کہ تمہیں پا لینے کے بعد میں گلیمر کی اس دنیا سے اپنے روابط توڑ ڈالوں گی، صرف اور صرف تمہاری بن کے رہوں گی۔ اور میری اس طرح کی باتوں پہ وہ اپنے مخصوص جادوگر لہجے میں کہتا، دلاویز، مجھ سے اتنی محبت نہ کرو کہ میں اپنی ہر غزل، اپنے ہر گیت میں تمہارا ہی چہرہ بننے لگوں۔ اور پھر وہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ کے گنگناتا رہتا، اور اس کے وہ گیت دور آسمانوں تک پھیلتے محسوس ہوتے۔ زندگی کی انہی خوبصورت دنوں میں ہم نے شادی کا ارادہ کیا، لیکن یہ ارادہ میرے والدین کو پسند نہ آیا۔ اشار کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اور پھر مالی طور پر بھی وہ اتنا مستحکم نہ تھا کہ میرے والد
جلدی مان جاتے۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ اول تو یہ کہ میرے ڈیڈی کی پراپرٹی پر جو کہ کروڑوں پہ محیط تھی، میرا اور میرے بھائی جہانزیب کا برابر کا حصہ تھا۔ میرے حصے کی مالیت تقریباً 1 کروڑ بنتی تھی، اور دوسرا یہ کہ میں نے شوبز کی دنیا سے اتنا کمایا تھا کہ کم از کم میرے سامنے آشار کا سوشل اسٹیٹس کوئی ویلیو نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے والد سے بغاوت کرتی رہی اور آشار کا ساتھ دیتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے اور آشار نے کورٹ میرج کر لی، لیکن اس بات کو میڈیا سے چھپائے رکھا۔ ہماری شادی کے دن ہی مجھے خبر ملی کہ میرے ڈیڈی کی ایک ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ جہاں میں ڈیڈی کی موت کو لے کر اداس تھی، وہیں آشار کو پانے کی خوشی سے سرشار بھی۔ کتنے دنوں تک میں ڈیڈی کے غم میں روئی۔ آشار کی محبت نے تو مجھے ہر طرح کے غم بھلا دیے۔ ان دنوں میں ماما سے ملی۔ ماما جو کہ ایک طرف تو آشار سے میری شادی پہ ناراض تھی اور دوسری طرف اپنے شوہر کی موت کے غم میں گرفتار، کب تک مجھ سے ناراض رہتی۔ آخرکار انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ڈیڈی کی پراپرٹی ہم دونوں بہن بھائی میں تقسیم ہو گئی، اور انہی دنوں آشار کے رنگ بدلنے لگے۔ اس نے چالاکی سے اپنا اور میرا جوائنٹ اکاؤنٹ بنا لیا تھا اور میری کمائی ہوئی تمام دولت پہ قبضہ کر چکا تھا۔ اب اس کی نظر ڈیڈی کی پراپرٹی پر تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے مجھے وہ پراپرٹی اسی کے نام ٹرانسفر کرنے پہ مجبور کرنا شروع کیا۔ جب میں کسی طور نہ مانی تو اس نے مجھے قید کر لیا اور دنیا والوں کی نظر میں مجھے مار ڈالا تاکہ کوئی میری تلاش نہ کرے، میری کھوج نہ لگائے۔ اور اس قید میں اس نے صرف مجھے موت نہیں دی، ہر پل کی اذیتیں دی ہیں، پل پل کی گھٹن دی ہے، صعوبتیں دی ہیں۔ دل آویز کی سسکیاں گونجی تو نینا نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ کتنا کرب تھا اس کی آواز میں، کتنی جلن تھی اس کے انگ انگ میں۔ آشار جیسے بظاہر خوبصورت لگنے والے انسان کے اندر اتنی گندگی تھی جس کا تصور بھی کبھی نینا کو نہ تھا۔ اس شخص نے اپنے اندر اس قدر سفاکیاں سمیٹ رکھی تھی، اس قدر ظالم تھا وہ شخص، وہ آشار۔ کیوں میں نے بھی تم پہ اعتبار کر لیا، کیوں کر نینا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تبھی فون کی بیل ہوئی۔ نینا نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کیے اور فون اٹھا لیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ہمارے بغیر بہت ہی اداس ہیں۔ دوسری طرف سے آشار کا کنکناتا لہجہ ابھرا۔ کون آشار؟ نینا نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ بس 2 دنوں میں ہی میری آواز فراموش کر دی جناب نے، اور ایک ہم ہیں، پل پل آپ کی یاد میں سلگتے رہتے ہیں۔ آشار انتہائی محبت سے بولا۔ کچھ لوگوں کو انسان کبھی بھی فراموش نہیں کر پاتا، آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، اور پھر آپ نے تو میرے جیسی عام لڑکی کو ایک نیا مقصد دیا ہے، آپ کو کیسے بھولوں گی میں۔ لہجے میں انتہائی نفرت تھی، ایسی نفرت کہ جسے آشار سمجھ ہی نہ پایا، اور انتہائی خوشگوار لہجے میں بولا۔ تمہارے منہ سے اس طرح کے اظہار کے لفظ سن کے بہت اچھا لگا۔ یہ بتاؤ جدائی زیادہ گراں تو نہیں گزر رہی؟ کب آئیں گے آپ؟ ایک سرسری سا سوال تھا۔ بس صرف 2-4 دن اور کچھ ضروری کام نمٹ جائیں، پھر اپنی جان کے پاس اڑ کے چلا آؤں گا۔ وہ کھلکھلایا۔ مجھے بہت بے چینی سے انتظار رہے گا آپ کا۔ نینا کی آنکھیں سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ انتظار کرنا، جلدی آؤں گا، یہ کہہ کر آشار نے فون رکھ دیا، اور نینا دیر تک اس مکروہ شخص کی پرفریب باتوں پہ آنسو بہاتی رہی۔ میں کرائم جرنلسٹ ہوں نینا، میرے بہت سے لوگوں سے خفیہ رابطے بھی ہیں، اور میری پہنچ محدود نہیں ہے۔ دشمن کو اسی کے جال میں پھنسا لینا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ دل آویز شاہ کا کیس بالکل بھی معمولی کیس نہیں ہے، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ جیسے ہی آشار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، وہ دل آویز کو قتل کر دیتا، اور چونکہ دل آویز دنیا کی آنکھوں میں پہلے ہی مر چکی تھی تو اس قتل کا کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہ باقی رہتا۔ سمد نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تم جانتی ہو نینا، میرے ایک دوست ہیں انسپکٹر سرفراز، جن سے میں نے دل آویز شاہ کے والد عطا الحق کی موت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کچھ پرانے اخبارات بچھانے میں اس معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں نینا کہ آشار نے بہت چالاکی سے یہ مرڈر کیا ہے، کیونکہ پہلے گاڑی کو شہر سے باہر کسی ویران علاقے میں لے جایا گیا، وہاں پہ گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرائی اور تقریباً نیست و نابود ہو گئی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ عطا الحق نقوی کی لاش گاڑی کے باہر ملی تھی، لیکن اس تمام قصے کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہی کہا گیا تھا، پوسٹ مارٹم وغیرہ کا تو سوال ہی نہیں اٹھا۔ دیکھا تم نے نینا، آشار نے کتنی چالاکی، کتنی پلاننگ سے یہ سب کچھ کیا۔ سمد کی زبان سے یہ سب انکشافات سن کر نینا کچھ دیر تک ساکت رہی، زمین پہ نظریں ٹکائے ہوئے، گویا اس اعتبار پہ پیشما تھی جو اس نے آشار پہ کیا تھا، اس احساس پہ پچھتا رہی تھی جو چند پلوں کے لیے ہی صحیح اس کے دل میں آشار کے لیے جاگا۔ سمد، میرے پروردگار نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے اس شخص کا اصلی چہرہ دکھا دیا، اس کے کردار، اس کی شخصیت سے اچھائی کی ساری چادریں نوچ کر اس کی اصلیت دکھا دی۔ اگر میں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی تو؟ نینا کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ تم اپنے حوصلوں کو اس طرح پست کیوں ہونے دیتی ہو؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اس پاکھنڈو کو، اس چھلاوے کو پہچان گئی، اس بہروپ کو سمجھ گئی؟ سمد اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، لیکن پچھتاوا تو مجھے اس لمحے پہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اس سے کوئی رشتہ جوڑا، اسے اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی۔ وہ تڑپی۔
پگلی، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ نے تمہیں ایک بے کس و لاچار وجود کی مدد کے لیے بھیجا؟ آشار کی زندگی میں اور اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا، تمہیں منتخب کیا، اور تم بجائے پیشمان ہونے کے اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ تم نے ایک برے انسان کو اس کی برائیوں کی سزا دلوانی ہے، تم نے ایک زندگی سے ہاری ہوئی عورت کو دوبارہ ملوانا ہے۔ سمت کی پرتاثیر گفتگو نینا کے دل میں اترنے لگی۔ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، میں نے کسی طرح سے ایک ویڈیو کیمرہ حاصل کر لیا ہے جسے ہم اس کال کوٹری میں فٹ کریں گے اور آشار کے دلاویز کے ساتھ رویے کو ریکارڈ کریں گے، اور پھر دلاویز کی آواز میں ریکارڈ انٹرویو اور تصویریں تو ہے ہی۔ سرفراز آشار کی گرفتاری میں مدد کرے گا اور پھر ہم میڈیا میں یہ بات پھیلا دیں گے۔ سمد اسے مزید بتاتے ہوئے بولا، پرسوں آشار کو آ جانا ہے، اس سے پہلے کرنا ہوگا ہمیں سب۔ نینا، میں کل وہاں جاؤں گا کیمرہ فٹ کرنے، دلاویز سے رابطے کے بعد، اور پھر ہم آشار کی آمد کا انتظار کریں گے جب تک میں سرفراز کو سب کچھ بتا چکا ہوں گا، اور ریکارڈنگ ملنے کا فوراً بعد ہی پولیس اسے حراست میں لے لے گی۔ سمت کے لہجے میں بلا کا یقین تھا، ویسے بھی وہ کرائم جرنلسٹ تھا اور اس طرح کے کئی واقعات کو کوریج دے چکا تھا۔ وہ دونوں صحیح وقت کے منتظر تھے اور اپنی اپنی پلاننگ پہ عمل کرنے والے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنا ہینڈ بیگ لاؤنج کے صوفے پہ پھینکا اور خود وہیں صوفے پہ ڈھہ سی گئی۔ اندر ہما کے کمرے سے مسلسل قہقہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہیر، صوفیہ اور ہما شاید کسی سے بات کر رہے تھے اور کھلکھلا کے ہنس رہے تھے۔ پھر تیز آواز میں ٹیپ کے چلنے کی آواز آئی، لیکن وہ آواز آشار کی تھی۔ غم جلاتا کسے کوئی بستی نہ تھی میرے چاروں طرف میرے دل کے سوا، میرے دل ہی پہ آ آ کے گرتی رہی میرے احساس کی بجلیاں رات بھر۔ کیا ہما، تم نے آشار بھائی کا یہ سیڈ سا سانگ کیوں لگا دیا؟ کوئی خوشی کا گانا لگاؤ نا۔ صوفیہ چیخی، او ہو بچو آہستہ چلاؤ، اس طرح کے شور سے اوزون کی سطح پھٹ رہی ہے، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ امی کی ہلکی سی آواز ابھری اور امی کی اس بات پہ ایک بار پھر سب کا مشترکہ قہقہ ابھرا۔ نہیں امی، ہمیں خوش ہونے دیں، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے یہ۔ ابھی تو نینا آپی کو آنے دیں، ان کے ساتھ مل کے ہمیں اور شور مچانا ہے۔ ہما کی آواز آئی، پہلے تم گانا تو بمباسٹک لگاؤ۔ شہیر چلایا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور آواز ابھری، کندی سیاں میں تیریاں اوئے۔ جواد احمد بھی چیخ اٹھا، ارے نہیں پاگل، وہ مہندی والا لگاؤ۔ صوفیہ بولی۔ ماحول ایک بار پھر تبدیل ہوا۔ آئی مہندی کی یہ رات، لائی خوشیوں کی بارات، سجنیا ساجن کے ہے ساتھ، رہے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ۔ نینا اس قدر شور کی آواز سن کر اٹھی اور اس کمرے کی طرف آنے لگی۔ کمرے میں ماحول ہی عجیب سا تھا۔ بیڈ پہ جلمل جوڑے بکھرے تھے، کرن والے گوٹے والے دوپٹے۔ شہیر گلے میں دوپٹہ ڈالے ڈانس کے انداز میں ہاتھ اٹھا رہا تھا اور صوفیہ اور ہما باری باری کپڑے اٹھا کے دکھا رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر نینا کے ذہن میں ایک سوال گوندا، یہ سب کیا ہے؟ لیکن وہ چپ چاپ دروازے پہ کھڑی رہی۔ تبھی ہما کی نظر اس پر پڑی۔ ارے نینا آپی آ گئیں۔ ہما اور شہیر اسے دروازے سے اندر کھینچ لائے۔ ہما نے ایک کرن والے دوپٹہ اٹھایا اور اسے اڑا کے اس کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ شہیر اب باقاعدہ جھومنے لگا تھا۔ امی اور صوفیہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ تبھی نینا کی نظر ٹیبل پہ سجے میٹل فریم پہ پڑی۔ یہ وہی تصویر تھی جو اس دن آشار نے اسے گفٹ کی تھی۔ وہ پہلے ٹیپ کی طرف دوڑی اور اسے آف کیا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ دوپٹہ نوچ کے بیڈ پہ پھینک دیا۔ پتہ ہے نینا آپی، آشار بھائی کا فون آیا تھا اور انہوں نے امی کے ساتھ مل کر یہ طے کر لیا ہے کہ اگلے ماہ وہ آپ کو لے جائیں گے، اور امی آپ کے جہیز کے کپڑے جو انہوں نے اب تک بنائے ہیں ہمیں دکھا رہی ہیں۔ ہما نے چہک کر کہا۔ نینا نے دکھ اور کرب والی کیفیت سے ماں کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ چلے جاؤ سب کے سب یہاں سے، اب دفعہ ہو جاؤ۔ اس نے انگلی کے اشارے سے تینوں بہن بھائیوں کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ تینوں کی مسکراہٹیں تھم گئیں۔ جاؤ یہاں سے، وہ پھر چیخی۔ تینوں باری باری کمرے سے جانے لگے۔ امی اس کے اس رویے پر حیران سی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ بکھرے کپڑے سمیٹنے لگیں تو نینا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ امی کیا ہے یہ؟ کیوں کیا آپ نے شادی کے لیے؟ ہاں، وہ تڑپی۔ بیٹا آشار نے فون کیا، شادی کی بات کی اور بچوں نے اسے سچ سمجھ لیا۔ والدہ سہمے سے لہجے میں بولی، نام مت لیں اس شخص کا میرے سامنے، کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا مجھ سے، اور یہ پھینک دے یہ کپڑے، یہ دوپٹے۔ وہ کپڑے اٹھا اٹھا کے واپس پٹکنے لگی۔ لیکن ہوا کیا ہے نینا؟ بتا تو، کیوں تم اتنی مشتعل لگ رہی ہو؟ آشار سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نفرت کرتی ہوں میں اس نام سے امی، گن آتی ہے مجھے اس شخص کے تصور سے۔ دھوکے باز ہے وہ، فریبی ہے، جھوٹا ہے وہ، بھول جانا چاہتی ہے میں اس کے وجود کو، اس کے نام کو۔ غصے اور شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امی ہم غلط تھے، ہم نے غلطی کی اس بہروپے کو پہچاننے میں۔ وہ شخص شادی شدہ ہے امی، نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس نے اپنی بے قصور بے بس بیوی کو قید کر کے 2.5 سال سے اپنے گھر میں نیم مردہ حالت میں رکھا ہوا ہے۔ دلاویز شاہ جو ٹی وی پر اداکارہ تھی، امی
وہ مری نہیں، وہ اشار کے گھر کی کال کوٹری میں گمنام زندگی گزار رہی ہے۔ امی وہ شخص قاتل ہے، غنڈہ ہے، فریبی ہے۔ وہ چلا چلا کے زمین پر بیٹھ گئی، رو رو کے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، آنکھیں مسلسل بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، اور امی کی حالت بھی اس سے کچھ الگ نہ تھی۔ یہ انکشاف ان کے لیے بھی باعث تکلیف تھا۔ وہ بھی بدھ بنی بیٹی کے لفظوں کی دلدل میں گر چکی تھی۔ روتے روتے نینا کی نظر پھر اس میٹل فریم پر پڑی اور اس نے تیزی سے وہ اٹھایا اور زوردار طریقے سے دیوار پر دے مارا۔ تڑ تڑ تڑاخ، ایک زوردار آواز سے فریم زمین پر گرا اور اس کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ تصویر ابھی سالم تھی جسے نینا نے ایک بار پھر اٹھا کے پھاڑا، ایک دو پھر چار، نہ جانے کتنے ٹکڑے کیے اور اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ امی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ نینا جب سب کچھ کر کے تھک چکی تو بیڈ پر اوندھی ہو کر گر گئی۔ اگر تمہیں اتنے دنوں سے اس چیز کا احساس تھا نینا، یا علم تھا، تو تم نے مجھے بتانے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی؟ شام کو امی اس کے لیے چائے اور ساتھ میں ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے آئی تھی اور انتہائی محبت سے اس سے مخاطب تھی۔ پتہ نہیں امی، میں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو وقت آنے سے پہلے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے لیے آپ لوگوں کا دکھ اپنے دکھ سے زیادہ بڑھ کر ہے، نینا بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ تم نے ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا نینا کہ مجھے یہ سن کر خوشی بھی ہو سکتی ہے کہ میری بچی ایک درندہ صفت انسان کے جال میں پھنسنے سے بچ گئی ہے؟ نینا، تمہاری ماں نے زندگی میں بہت صدمے برداشت کیے ہیں، بہت دکھ جھیلے ہیں، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی اس طرح کے کسی بھی صدمے سے گزرے۔ خدا نے ہمیں بروقت صحیح فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے میری بچی، اب خدا کے لیے اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑوا لو۔ کوئی ضرورت نہیں اسے پولیس میں گھسیٹنے کی۔ چلو ہم آباد چلتے ہیں تمہارے ماموں کے پاس، پھر کبھی ہم اس شہر میں واپس نہیں آئیں گے۔ والدہ کے لہجے سے ان کا ڈر اور خوف بیٹی کے متعلق ظاہر تھا۔ امی، یہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں نا کیونکہ نینا آپ کی بیٹی ہے، لیکن اگر آپ دلاویز شاہ کو اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کر دیکھیں، دو پل کے لیے یہ سوچیں کہ جو دلاویز شاہ کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ آپ کی نینا یا صوفیہ یا ہما کے ساتھ ہوا ہو، تو کیا آپ اس شخص کو اس طرح چھوڑ کر جانا چاہیں گی؟ اور پھر کس کو پتہ ہے امی کہ کل کو وہ شخص مجھ سے شادی کر کے میرے ساتھ بھی وہی کرتا جو اب دلاویز کے ساتھ کر رہا ہے، تو کیا امی آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ کے کہیں جا سکتی تھیں؟ بولے امی، کیا آپ ایسا کرتی؟ دلاویز بھی تو کسی کی بیٹی ہے امی، اس کی والدہ زندہ ہے امی، لیکن اس بیچاری کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کس حال میں ہے، اس کی بیٹی پل پل کس اذیت کو جھیل رہی ہے، پل پل وہ کس موت کا مقابلہ کر رہی ہے امی۔ اشار نے اس کی والدہ اور بھائی کو اس قدر ڈرایا دھمکایا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر بار، اپنی بیٹی کی پراپرٹی تک چھوڑ کر کسی نامعلوم جگہ چلے گئے۔ بولے امی، کیا اس مظلوم کے لیے لڑنا غلط ہے جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہو، جسے دنیا کی نظر میں مار کر اس پر تشدد کیا گیا ہو، جسے جیتے جی اس کے بھائی سے، ماں سے، خونی رشتوں سے الگ کیا گیا ہو؟ بولے امی بولے۔ نینا امی کو جھنجھوڑنے لگی اور وہ جو ساکت اور جامد سی اس کی باتیں سن رہی تھی، پل میں ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں نینا، اس بچی کو انصاف دلواؤ نینا، اس نے بہت اذیتیں برداشت کر لی ہیں، اسے آزاد کراؤ۔ والدہ کا لہجہ محبت سے لبریز تھا، جس سے نینا کا حوصلہ کئی زیادہ بلند ہو گیا۔ صبح سویرے بجنے والی فون کی گھنٹی نے اسے چونکا ہی دیا تھا۔ چوتھی پانچویں بیل پر اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف سمد تھا۔ ہیلو نینا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا نینا کہ علی اشار کل رات واپس آ گیا ہے، وہ یقیناً آج ہی تم سے رابطے کی کوشش بھی کرے گا اور دلاویز شاہ کے پاس بھی جائے گا۔ اس کال کوٹری میں تو میں ویڈیو کیمرہ لگا آیا ہوں اور موبائل پر میں دلاویز شاہ سے رابطے میں بھی رہوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں انسپکٹر سرفراز کے ساتھ علی اشار کو گرفتار بھی کر لوں گا۔ سمد کا لہجہ پرعزم تھا۔ سمد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھ میں اس انسان سے بات کرنے کی ہمت ہے اور نہ شوق۔ ارے پاگل، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ مت بھولو کہ اس جنگ کی شروعات ہم نے کی ہے اور کسی نیک مقصد کے لیے کی ہے، اور پھر ظلم کو ختم کرنا بھی تو ثواب ہی کا کام ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارو، اور ہاں، اگر اس کا فون آتا ہے تو اسے کچھ بھی محسوس مت ہونے دینا، نارمل ہی رہو، اوکے؟ میں پھر تم سے بات کروں گا۔ سمد نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور نینا اپنے اندر کے خوف کو فنا کر دینے کی کوشش کرنے لگی۔ سائن کرو ان کاغذات پر، میں کہتا ہوں سائن کرو ان پر۔ اشار کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کے اندر دلاویز کے والد کی تمام پراپرٹی کے پیپر تھے۔ نہیں کروں گی، مرتے دم تک نہیں کروں گی۔ گلے پر چھری پھیرو گے تب بھی نہیں کروں گی، دلاویز چلائی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ 2 سال سے جانوروں سے بھی بدتر زندگی دی ہے تجھے، اور تجھے پھر بھی عقل نہیں آئی۔ موت تو تیرا مقدر ہے ہی، چاہے تو آج مرے چاہے کل، تمہاری زندگی کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یہ پراپرٹی میرے نام کر دو، بخش دوں گا تجھے، چھوڑ دوں گا۔ اشار نے دلاویز کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ بخشنے والا خدا ہوتا ہے اشار، اور تم خدا نہیں۔ تم اگر مجھے مار سکتے نا اشار، تو کب کا مار چکے ہوتے۔ تم تو مجھے دنیا والوں کی نظروں میں مار کر بھی
نہ مار سکے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچانے والا رب تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دلاویز سسک سسک کر بولی، لیکن اس بار اس کی سسکیوں میں مجبوری یا بے بسی نہیں، ایک اعتبار تھا، ایک یقین تھا اپنے خدا کے اوپر، اس ایک بچانے والے کے اوپر۔ دلاویز، اپنی اسی ضد کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو مروا دیا، اب کیا چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی اور ماں بھی مرے؟ اشار نے اس سے غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ سائن کرو ان پیپرز پر، ورنہ آج میں تمہیں واقعی جان سے مار ڈالوں گا۔ اشار نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور دلاویز کی گردن پر رکھ دیا۔ مار ڈالو اشار، مار ڈالو، دباؤ ٹریگر، میرے مر جانے سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں نقصان ضرور ہوگا۔ مارو، میں کہتی ہوں مارو مجھے۔ دلاویز نے پستول والا ہاتھ کھینچ کر اپنی گردن کے قریب کر لیا۔ اشار اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر بوکھلا گیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چلاؤ گولی اشار، میں منتظر ہوں، میری سانسیں منتظر ہیں۔ دلاویز رونے لگی۔ روتے روتے وہ زمین پر جھکتی ہی چلی گئی اور اشار نے اپنی ٹانگ سے اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور دلاویز کا لاغر جسم دور کمرے کی تاریکی میں جا پڑا۔ گن لو اپنی سانسیں، کم ظرف عورت، گن لو۔ اگر کل صبح تک تم نے میرے لیے ان پیپرز پر سائن نہیں کیے تو واقعی تم ماری جاؤ گی، اور یاد رکھو اس بار میرے ہاتھ رکیں گے نہیں میرے ہاتھ۔ یہ کہہ کر اشار نے اپنے کوٹ اور بالوں کو درست کیا اور کال کوٹری کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا، اور اس کے پیچھے ایک مظلوم خاموش سا وجود آنسو بہاتا رہ گیا۔ کیا ہوا سمت، تم خاموش کیوں ہو؟ کیفیٹیریا کے ٹیبل پر اپنے سامنے بیٹھے سمت کو گمسم دیکھ کر نینا بولی۔ دلاویز سے بات ہوئی ہے میری کچھ دیر پہلے، آنے کو کہا ہے اس نے، اور تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کی کانپتی آواز اس پر بیتے حالات کی ترجمان تھی۔ کتنا کچھ برداشت کیا ہے نا اس نے اپنے آپ پر نینا، کن حالات میں سانسیں لی ہیں اس نے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی۔ اگر میری بہن اس کی جگہ ہوتی تو، اور اس سے آگے سوچتے ہوئے سمت خاموش ہو گیا، اس کا دل لرز اٹھا۔ ہاں سمت، یہی سوچ تو ہمدردی اور انسانیت کو دل سے مٹنے نہیں دیتی، کہ جو ظلم کوئی اور برداشت کر رہا ہے اگر وہ ہمارے کسی اپنے پہ ہوتا، کسی ایسی پہ جو ہمیں بہت ہی پیارا ہو، ہم دوسروں پہ ہوتا ظلم چپ چاپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پیاروں پر ظلم ہوتا تو کیا ہم دیکھ پاتے، اور دیکھ کر کیا جی پاتے؟ امی کو بھی اس دن میں یہی سمجھا رہی تھی کہ اگر دلاویز کی جگہ میں صوفیہ یا ہما ہوتی تو وہ کیا محسوس کرتی۔ بہت برا ہوا ہے اس بیچاری کے ساتھ، اور اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد اشار جیسا وحشی درندہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ نینا کی آنکھوں میں اشار کا نام آتے ہی نفرت کے سائے لہرائے۔ میرا خیال ہے ہمیں آج ہی پولیس کو لے کر اشار کے گھر جانا چاہیے اور وہ ٹیپ حاصل کر لینی چاہیے۔ دلاویز شاہ کو تحفظ دلا کے پھر پولیس جو کارروائی اشار کے ساتھ کرے سو کرے، سمد نے کہا۔ تبھی پیون ان کے ٹیبل کے نزدیک آیا۔ نینا بی بی، آپ کا فون ہے۔ اس کے یہ کہنے پر نینا چونک پڑی۔ نینا، اگر اشار کا فون ہو تو پلیز اس سے ٹھیک سے بات کرنا، تمہاری کسی بات سے اس کو اندازہ نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سمد نے اسے سمجھایا اور وہ بھاری بھاری قدموں کے ساتھ ٹیلی فون سننے کے لیے چلی گئی۔ واپسی پر اس کا چہرہ مزید اترا سا تھا۔ سمد نے اس کے اترے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہا۔ اشار ہی کا فون تھا، وہ آج لنچ ٹائم میں مجھے ملنے آ رہا ہے۔ نینا کے یہ کہنے پر سمد کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، پرفیکٹ نینا، بالکل پرفیکٹ۔ اشار تم سے ملنے یہاں آئے گا اور اس کے پیچھے میں پولیس اور انسپکٹر سرفراز کے ہمراہ اس کے گھر پہ چھاپہ ڈلواؤں گا، دلاویز، اور وہ ٹیپ لے کر اس کے وفاداروں کو گرفتار کرواؤں گا اور وہیں پہ تمہارا انتظار کروں گا، اور تم اشار کو کھانے کے بعد وہیں لے آؤ گی، اور پھر اس طرح ہم اسے گرفتار کروا لیں گے۔ سمد سارا کا سارا پلان بنا کر بولا۔ کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے سمد؟ نینا کے دل میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ہاں نینا، یہ بالکل صحیح وقت ہے وار کرنے کا، یقین کرو میرا، اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس شخص کے پرعزم لہجے میں وہ تاثیر تھی کہ نینا پل میں تمام خدشے بھلا بیٹھی اور اس انسانیت پسند شخص کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ آج تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو۔ میں جو اتنے دنوں سے تم سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا، دبئی سے یہاں تک کا فلائٹ میں تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہا، تمہارے لیے شاپنگ کی، اور تم نے مجھ سے فون پہ بات تک نہ کی۔ تمہارے گھر فون کیا تو روکھے سوکھے لہجے میں صوفیہ نے کہہ دیا کہ باجی گھر پر نہیں ہے۔ اشار اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انتہائی محبت سے بولا، شکایتیں صرف آپ ہی کو ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں گنوانے بیٹھوں تو جیت جاؤں۔ نینا کو اس شخص سے کراہیت ہو رہی تھی، اس کے لیے یہ ڈرامہ کرنا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ اب سمجھا، ناراض ہو زیادہ دن لگا دیے، اس لیے اس کے اس سوال پر نینا خاموش ہی رہی۔
اپنے آپ پہ ضبط مشکل ہو رہا تھا۔ ہم بہت جلد ایک بہت خوبصورت رشتے میں بندھنے والے ہیں نینا، ایک بہت انمول رشتہ، ایک گھر، ایک فیملی، اور ہم دونوں۔ کتنی خوابناک ہو جائے گی زندگی، آشار اپنی ہی دھن میں مگن بولا۔ بہت مہنگے خواب مت دیکھا کرو آشار، خواب ہمیشہ اپنی آنکھوں جتنے ہی دیکھنے چاہیے، وہ زمانی انداز میں بولی، اور آشار مسکرا دیا۔ نہیں نا، تم میرے لیے ایک سہانا یا مہنگا خواب نہیں، ایک اچھی سی حقیقت ہو جس پہ میں اپنی تقدیر کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہم لوگ تقدیر کو ہمیشہ اپنی مٹھیوں میں کیوں جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں آشار؟ تقدیر کی چالیں الٹی بھی تو پڑ سکتی ہیں۔ نینا کا لہجہ افسردہ سا ہو گیا۔ جان اشار، یوں اس طرح مایوسی کی باتیں تو مت کرو، اور اچھے دنوں کے اچھے سپنے دیکھو۔ منزل ہمارے بہت قریب ہے، وہ یقین سے بولا۔ ہاں اشار، منزل ہمارے بہت ہی قریب ہے۔ نینا بھی مسکرا دی، کیونکہ وہ چیز جس کا علم نینا کو تھا اشار اس سے بے خبر تھا۔ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ جو چالیں وہ بہت عرصے سے سمجھداری سے کھیلتا آیا تھا وہ بدل بھی سکتی ہیں۔ گھوڑا، فیل، وزیر، پیادے، کسی اور کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں۔ انسپکٹر سرفراز اور اس کے سپاہی جاری شدہ وارنٹ کے ساتھ اشار پیلس پر چھاپہ مار چکے تھے، اور اس کے ساتھ 2 وفاداروں جن میں شاویز اور چوکیدار شامل تھے کو گرفتار کر لیا۔ دلاویز شاہ کو تحفظ دے کر پولیس اسٹیشن روانہ کر دیا۔ ویڈیو کیسٹ نکالی اور ساتھ ہی اشار کے کمرے سے پراپرٹی کے کاغذات اور کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ اب اشار ہی کا انتظار تھا، جسے پلان کے مطابق نینا کو اپنے ساتھ اسی کے گھر لے آنا تھا۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد اشار اپنی گاڑی پہ نینا کے ہمراہ گیٹ کے اندر داخل ہوا، اور سپاہیوں نے گیٹ بند کر دیا۔ اشار کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے سائے لہرا گئے۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا تو انسپکٹر سرفراز نے اسے پکڑا۔ "یو آر انڈر اریسٹ مسٹر اشار، آپ پر قتل اور تشدد کا کیس ہے، اور میرے پاس وارنٹ ہے۔ اشار کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگ گئی۔ "تم ٹھیک تو ہو نینا؟" صمد نینا کے قریب آیا۔ نینا نے گردن اس بات میں ہلا دی، اور علمی اشار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یعنی نینا بھی شامل تھی اسے پکڑوانے میں، اس کے راز فاش کروانے میں۔ وہ انتہائی غصے کی حد تک پہنچ کر نینا کو دیکھنے لگا۔ "دلاویز تو ٹھیک ہے نا صمد؟" نینا نے نمناک لہجے میں صمد سے پوچھا۔ "ہاں، انہیں تحفظ میں لے لیا گیا ہے"، صمد بولا۔ اشار کو پولیس وین میں بٹھا کر لے جایا گیا، اور اس پر دوہرے کیس چلائے گئے۔ اس کے خلاف بیانات بھی لکھے گئے، جن میں نازو، نینا، صمد اور اس کے وفادار سبھی کے بیان تھے، اور دلاویز کے ساتھ زیادتی کا منہ بولتا ثبوت۔ وہ ویڈیو کیسٹ تو ٹھوس ثبوت تھا۔ اگلے دن سے تمام اخبارات، رسائل اور الیکٹرانک میڈیا میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دلاویز کا انٹرویو اور تصاویر چھاپی گئیں، صمد اور نینا کے انٹرویوز چھپے، اور اس طرح اتنے عرصے سے راز رہنے والی یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی۔ کئی جگہ اشار کے خلاف مظاہرے ہوئے، اسے کورٹ تک پہنچایا گیا۔ کورٹ نے دلاویز شاہ کو بمع اس کی تمام پراپرٹی کے باعزت تحفظ کے ساتھ روانہ کر دیا، اور اس کے والد عطاء الحق نقوی کے کیس کو چلایا گیا، اور ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اشار نے ہی یہ قتل کیا تھا، اور اس طرح اسے سزائے موت ہو گئی۔ دلاویز کچھ دن تو نینا کے گھر رہی، لیکن ایک ہی ہفتے کے اندر اندر اس کی والدہ اور بھائی اسے لینے آ گئے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، اور کس طرح انہیں پل پل کی موت دی گئی ہے۔ وہ نینا اور صمد کے شکر گزار تھے کہ ان دونوں نے اتنی بہادری اور سمجھداری سے ان کی بیٹی کی زندگی بچائی، اور اس ظالم کے ظلم کو فنا کر دیا۔ وہ دونوں دلاویز کو لے کر ہمیشہ کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ اتنے دنوں کی تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی نے نینا کو بیمار کر دیا تھا۔ 2 دن سے وہ چھٹی پہ تھی۔ گھر والے سبھی اس کی تیمارداری میں لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ آج تیسرا دن بھی اپنے آپ میں ایک بوجھل پن سمیٹے ہوئے تھا۔ اشار کو کھونے کا اسے دکھ نہ تھا، دکھ تو اس بات کا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح اس نے اپنی آنکھوں کو بہت غلط خواب دکھائے۔ صمد جیسے دوست کی چاہت سے انجان بنی رہی، اور اس انجانے پن میں اشار سے رشتہ جوڑ بیٹھی۔ "نینا آپی، یہ پھول آپ کے لیے، اور یہ کارڈ بھی TCS والا دے گیا"۔ ہما نے اسے چونکا سا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈیزی اور گلاب کے پھولوں کا ایک بہت خوبصورت سا بوکے تھا، اور گلابی لفافہ تھا۔ نینا نے حیرت سے دونوں چیزیں لے لی۔ کارڈ کا لفافہ ابھی چاک ہی کیا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون چلا اٹھا۔ اس نے کارڈ سائڈ پہ رکھا اور فون اٹھا لیا۔ "ہیلو، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر ملے؟" دوسری طرف سے صمد کی آواز ابھری۔ "تو یہ پھول تم نے بھیجے ہیں؟ بہت خوبصورت پھول ہیں"۔ نینا مسکرا دی۔ "یہ صرف پھول نہیں، یہ اچھے دنوں کی نوید ہے، یہ تم سے کچھ کہنے آئے ہیں"۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ "کیا؟" نینا نے پوچھا۔ "یہی کہ اب دوسروں کے بارے میں بہت سوچ لیا، اب اپنے بارے میں بھی کچھ سوچیں"۔ "تم نے کارڈ پڑھا؟" "نہیں، پڑھنے ہی والی تھی کہ تمہارا فون آ گیا"۔ وہ بولی۔ "چلو میں فون رکھتا ہوں، تم اطمینان سے کارڈ پڑھو، کل آفس میں تمہارا انتظار کروں گا، اور ہاں، تمہارے جواب کا بھی"۔ "کس بات کے جواب کا؟" نینا نے سوال کیا۔
جو ابھی میں تم سے پوچھوں گا۔ وہ شرارت سے مسکرایا، وہ منتظر تھی۔ یہی کہ زندگی کے اس طویل سفر میں کیا تم میرا ہاتھ تھام لو گی؟ کیا تم میری بنو گی؟ کیا اپنے پھولوں سے خواب میرے نام کرو گی؟ میرے سوال منتظر ہوں گے تمہارے۔ یہ کہہ کر سمد نے فون رکھ دیا اور نینا نے مسکرا کر کارڈ کھولا۔ ڈھیر ساری سرخ گلابوں کی پتیاں اس کی گود میں گر گئی۔ ایک تحریر اس کی منتظر تھی: تم پھول کسی کو مت دینا، ہم سارے پھول خریدیں گے۔ کچھ پھول کھلیں گے گجروں میں، کچھ پھول سجیں گے صحرے میں، کچھ ڈولی میں بھی سجتے ہیں، کچھ سیج کی زینت بنتے ہیں۔ تم پھول کسی کو مت دینا، ہم سارے پھول خریدیں گے۔ اس کی محبت سے لبریز نظم نے نینا کی آنکھیں نم کر دیں۔ وہ پتی پتی گلاب کی پنکھڑیاں گود سے اٹھانے لگی اور گلابی لفافے میں رکھنے لگی۔ اسے یوں لگا کہ وہ گلاب کی پتیاں نہیں، اس کے خواب ہیں، جنہیں وہ قطرہ قطرہ سمیٹ کر سمد کو سونپنے کے لیے رکھ رہی ہیں۔ ابھی تو اسے کل کا انتظار کرنا ہے، اپنی وفاداری کا اقرار کرنا ہے اور خوابوں کے پھول سمد کی گود میں ڈالنے تھے اور دل اس کی دسترس میں، اس کے اختیار میں کر دینا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔